میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ اے شیطان ابلیس، میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو نے اسے سجدہ کیوں نہ کیا؟ تو اس آیت کے ضمن میں ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ ایک آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، ایک جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، ایک قلم جس قلم پر اللہ کے علم کی بارش ہوئی اور اس قلم نے لوح محفوظ پہ لکھا، اس قلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ جو چیز خود بنائی جائے وہ اس سے پیار ہوتا ہے، اس سے ایک تعلق ہوتا ہے۔ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے نکلے اور پھر کچھ دن وہ آرام کر کے جب جا رہے واپس قوم کی طرف، راستے میں ایک کمہار گھڑے بنا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام سے فرمایا اس کمہار سے کہو ایک گھڑا توڑ دے اپنا۔ تو یونس علیہ السلام حیران ہوئے، بھئی اللہ یہ مجھ سے کیا فرما رہا ہے؟ اب اللہ کا کہنا تھا تو وہ گئے اس کے پاس، کہنے لگے بھائی یہ ایک گھڑا تو توڑ دے، کچا گھڑا ابھی اس نے پکانا ہے، اس کو کچا بنا کے رکھا ہو، بھائی یہ ایک گھڑا تو توڑ دے۔ وہ کہتا ہے بھائی میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، میں خود ہی توڑ دوں؟ تو یونس علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ وہ تو یوں کہہ رہا ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، میں خود ہی توڑ دوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یونس میں نے بندے کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، میں خود ہی اسے عذاب دیتا، تو اپنی قوم کے لیے عذاب مانگ کے چلا گیا، یہ تو میرے ہاتھوں کا بنا ہوا ہے اور تو اپنی قوم کے لیے عذاب مانگ کے چلا گیا۔ پچھلی کہانی ساتھ جوڑی جائے تو یہ بات سامنے پھر واضح ہوتی ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم نے جب انکار کر دیا تو یونس علیہ السلام نے کہا اب تم پہ عذاب آئے گا اور میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا، اور یونس علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے۔ آگے مچھلی نے نگل لیا، اور جب اللہ کا عذاب کے آثار نظر آئے تو یونس علیہ السلام کی ساری قوم سجدے میں گر گئی اور توبہ کر لی۔ توبہ کی تو عذاب اوپر چلا گیا۔ تو جب یونس علیہ السلام واپس آئے تو یہ راستے میں قصہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو انہیں عذاب سنا گیا تھا، انہوں نے توبہ کی، میں نے انہیں معاف کر دیا، میں نے اپنے ہاتھوں سے جو بنایا۔ ایک اور حدیث، روزانہ سمندر اللہ سے اجازت مانگتا ہے، ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، روزانہ سمندر اللہ سے پوچھتا ہے یا اللہ اگر تو اجازت دے تو میں تیرے نافرمانوں کو غرق کر دوں۔ ابھی تو تھوڑا سا پانی بھیجا نا، اگر اللہ سمندر کی لگام کھلی چھوڑ دے تو دنیا میں 71% سمندر کا پانی ہے اور 29% خشکی ہے۔ 71% پانی کو اللہ اٹھا دے اور اچھال دے اور اس کو بے لگام کر دے تو 29% کو تو غائب ہوتے 1 منٹ لگے گا۔ ہمالیہ پہاڑ بھی ایسے چھپ جائے گا جیسے نہر میں چھوٹا سا پتھر پھینکو اور وہ چھپ جاتا ہے، ایسے چھپ جائے گا۔ تأتی الامواج بامثال الجبال، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں سمندر میں موجیں اٹھاتا ہوں پہاڑوں کی طرف، پھر وہ رخ کرتی ہیں انسانوں کی طرف، جب وہ ساحل کے قریب آتی ہیں تو میں انہیں ذلیل کر کے واپس بھیج دیتا ہوں کہ میرے بندوں کی طرف مت بڑھو۔ تو سمندر اللہ سے پوچھتا ہے
یا اللہ اجازت ہے میں چل پڑوں، ہمالیہ پہاڑ کی طرف چل پڑوں؟ پھر سمندر کو آنے میں تو کچھ وقت، کراچی سے سمندر چلے تو اس کو آنے میں 24 گھنٹے تو لگیں گے یہاں. والارض تستأذن فی ان تبتلعہ، یہ دھرتی جس پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ اللہ تعالی سے پوچھتی ہے یا اللہ اگر تو اجازت دے تو میں تیرے نافرمانوں کو نگل جاؤں، پھٹ جاؤں، اندر لے جاؤں. تو زمین نے تو بس ایسے ہونا ہے اور یوں ہونا ہے، یوں ہوگی اور ایسے ہو جائے گی. تو جب وہ پھٹے گی تو ہم سارے اندر، اور جب وہ ملے گی تو ہم قبروں میں. تو یہ کام تو 1 منٹ کا ہے. پانی کو آنے میں تو وقت لگے گا، زمین کو پھٹنے اور برابر ہونے میں تو کوئی دیر نہیں لگے گی. تو جب دھرتی پہ زنا ہوتا ہے اور شراب پی جاتی ہے اور ناحق قتل کیے جاتے ہیں اور سود کے بڑے بڑے مراکز قائم کیے جاتے ہیں اور ناچ گانے کی محفلیں قائم کی جاتی ہیں اور جوئے کے اڈے چلائے جاتے ہیں اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں اور ماں باپ کو ذلیل کیا جاتا ہے اور نمازوں کو چھوڑا جاتا ہے اور اذان کے باوجود مسجد ویران رہتی ہے اور رمضان کے روزے میں روٹیاں پک رہی ہیں، سالن پک رہے ہیں. جب یہ کام ہوتے ہیں تو یہ زمین تھر تھراتی ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ. کبھی غور نہیں کرتے اونٹ اللہ نے کیسے بنایا، آسمان کیسے بلند کیا، پہاڑ کیسے گاڑ دیے، زمین کو کیسے بچھا دیا. وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، اس زمین میں میری نشانیاں ہیں کھلی ہوئی. تو زمین دھرتی اس لیے نہیں بنی کہ یہاں شراب خانہ بنایا جائے، یہاں جوئے کا اڈا ہو، یہاں زنا کا اڈا ہو، یہاں ظلم و ستم ڈھایا جائے. تو جب زمین پر یہ گناہ ہوتے ہیں تو یہ اللہ سے سوال کرتی ہے یا اللہ اگر تو اجازت دے تو میں پھٹ جاؤں اور انہیں اندر لے جاؤں. وَالْمَلَائِكَةُ تَسْتَأْذِنُ فِي أَن تُعَاجِلَهُ وَتُهْلِكَهُ، پھر فرشتے اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں یا اللہ اگر تیری اجازت ہو تو ہم تیرے نافرمانوں کو ختم کر دیں. یہ اللہ تعالیٰ کے پکڑ کے اسباب ہیں. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، جب لوگ میرے نافرمان ہوئے تو میں نے انہیں پکڑا. مِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا مِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ مِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. یہ کام پہلے بھی اللہ کرتا رہا ہے کہ جب لوگ نافرمان ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ پر تو میں آسمان سے پتھروں کی بارش برساتا ہوں اور کچھ کو فرشتے کی چیخ سے ان کے کلیجے پھاڑ دیتا ہوں، کئیوں کو میں زمین میں دھنسا دیتا ہوں، کئیوں کو پانی میں بہا دیتا ہوں، اور اس میں ظلم نہیں کرتا، لوگوں کا اپنا کیا ہوا ظلم ہوتا ہے. تو پانی آج نہیں بے قابو ہوا، یہ پہلے بھی کئی دفعہ بے قابو ہو چکا ہے. یہ طوفان آج نہیں آئے، کئی دفعہ یہ طوفان. وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. یہ پہلے بھی بہت دفعہ ہو چکا ہے. تو میں آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نافرمانی پر ڈھیل دیتا ہے اور زمین پوچھتی ہے یا اللہ تو اجازت دے، سمندر پوچھتا ہے، زمین پوچھتی ہے، فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ اگر اجازت ہو تو ہمیں اڑا دیں، ختم کر دیں. جس کی نافرمانی ہو رہی زیادہ غصہ تو اسے ہونا چاہیے. زمین تو مجھ سے ادنا چیز ہے، میرے تابع، میں اس پہ ہل چلاؤں، پیشاب کروں، زمین کے بس میں تو کچھ نہیں مجھے کچھ کہہ سکے. لیکن جو شہنشاہ نے مجھے نطفے سے انسان بنایا
ایک دور میرے اوپر وہ تھا جب میں کچھ نہ تھا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. میرے بندے تمہیں وہ دن یاد ہے جب تو کچھ نہیں تھا؟ کہ نہیں بھول گیا ہوں. ہاں بھول گئے ہو. بھولے ہو تو مسجدیں ویران ہیں، یاد رکھتے تو مسجدیں ویران تو نہ ہوتی، سود پر بڑے بڑے بینک تو نہ ہوتے. یہ ملوں والے کہتے ہیں بینکوں اور سود کے بغیر تو ہم کام نہیں کر سکتے. تو میرا اللہ ہمیں یاد دلاتا ہے، یاد ہے تم کچھ نہ تھے کہ بھول گئے کہ تو پھر سنو. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. تمہیں تمہارے اللہ نے بنایا دو گندے پانیوں کے ملا کر، اور عورت کے پانی کو ملا کر تمہیں وجود بخشا. اور وجود بخشنے کے بعد تم نافرمان ہو جاؤ تو اللہ کو غصہ تو آنا ہے. لیکن میں قربان جاؤں کہ زمین غصے ہو رہی اور اللہ تعالیٰ اپنے رحم پر ہے. زمین کہتے یا اللہ مجھے تو اجازت دے، اس پر اتنے گناہ ہو گئے کہ مجھے برداشت نہیں، میں پھٹنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت ہے میں پھٹ جاؤں. زنا تو کوئی کوئی کرتا ہے، شراب تو کوئی کوئی پیتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی تو آج 100 میں 100 کرتے ہیں. 100 میں 10 نہیں، 100 میں 50 نہیں، 100 میں 100. کوئی 1 لاکھ اکٹھے کروں تو شاید ان میں ایک ہو جو ماں باپ کی آنکھ دیکھ کے چلتا ہو. ورنہ ماں کو، میں نے ایک لڑکی کو دیکھا اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس نہ کر، اور اس کی ماں خاموش آنسوں کے ساتھ رو رہی تھی، بھوک نہیں. ایسے تو نوکر کو شرم و حیا والا مالک نہیں کہتا، تو وہ ماں کو کہہ رہی بھوک نہیں. اور میرے نبی نے فرمایا تھا جب آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا اللہ کو پتا ہے کب آئے گی. تو پوچھا یا رسول اللہ کوئی نشانی تو بتا دیں کہ قیامت اب قریب ہے یا دور ہے. تو آپ نے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی. جب ماں باپ ذلیل ہوتے ہیں تو دھرتی کانپتی ہے، آسمان لرزتا ہے. تو سمندر اللہ سے پوچھتا ہے یا اللہ تو اجازت دے تو میں چڑھ جاؤں، بہا دوں انہیں. اور زمین پوچھتی یا اللہ اگر تو اجازت دے تو میں پھٹ جاؤں، نگل جاؤں انہیں. اور فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ تو اجازت دے تو ہم انہیں اڑا دیں. تو جس اللہ کا میں نافرمان ہوں، جس نے کہا حی علی الصلاۃ اور 100 میں 10 بھی اٹھ کے نماز پڑھنے نہ گئے، تم اپنے نوکر کو کہو اوے گل سن، وہ آگے ایسے آپ کو بیٹھا دیکھتا رہے، پھر آپ دوبارہ کہیں ادھر آؤ بات سنو، وہ پھر آپ کو ایسے بیٹھا دیکھتا رہے، نہ ہوں کرے نہ ہاں کرے نہ جی کرے. پھر آپ بلائیں او بھائی گل سن، وہ پھر آپ کی بات نہ سنیں. آپ 5ویں دفعہ بلاؤ اے گل سن، اور آپ کی بات نہ سنیں. تو 5 دفعہ کا تو انتظار کوئی نہیں کیا کرتا. ایک سے دوسری دفعہ وہ نہ سنے تو اس کو سارے تارے دکھا دیتے ہیں. روزانہ دن میں اللہ 5 دفعہ پکارتا ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے بلا رہا ہوں، آ جاؤ. روزانہ دن میں 5 دفعہ، اور ندا 10 دفعہ، چونکہ ہر اذان میں 2 دفعہ ہے. حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے، آ جاؤ نماز کے لیے. 100 میں 90 بندے وہ ہیں جو اٹھ کے نہیں جاتے. یہی بندے اپنے نوکر کو بلائیں جس کو 3000 روپے پہ رکھا ہوا ہے کہ اے گل سن، وہ آگے بیٹھا یوں دیکھتا رہے تو اس کی کھال اتار دیں، اس کا اگلا پچھلا حساب برابر کر دیں، نوکری سے نکال دیں، پچھلی تنخواہ بھی ضبط کر لیں. تو وہ مالک پکارتا حی علی الصلاۃ. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ پیار سے نہیں پکارتے گا اے گل سن. اور میرا اللہ جو سب سے بڑا ہے وہ کتنے پیار سے کہتا ہے حیا. تو 3 سال پہلے کی بات ہے، میں نے حیا کے لفظ پہ غور کیا. بچپن سے جو سنتے چلے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، تو کبھی دھیان ہی نہیں جاتا تھا ان کا مطلب بھی کدی ویکھیے وی کی بنتا ہے. تو 3 سال پہلے کی بات ہے، میں نے حیا کا مطلب ڈھونڈا، بھائی حیا کا مطلب کیا ہے.
صرف 3 سال پہلے، 50 سال ہو گئے اذان سنتے ہوئے، 3 سال پہلے میں نے کہا حیا کا مطلب حیا کا مطلب ہے، ادھر آپ بینر لگا دو کہ ہم جناب تمہارے کیا نام ہے یہاں والے کا، مل والے کا، فیصل، ہم جناب فیصل صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، خوش آمدید، مرحبا، ویلکم، بسم اللہ، جی آئے، یہ سارے جمع کرو تو اس کا مطلب بنتا ہے حیا۔ اور کہنے والا کون ہے؟ اللہ، اور پکارا کیسے ہے؟ اللہ، حیا، بسم اللہ، آؤ، مرحبا، خوش آمدید، ویلکم، خوش آمدید۔ اس کے ساتھ ایک حدیث ملتی ہے تو پھر اس کا مطلب واضح ہوتا ہے، من تقرب الیہ تلقیتہ من بعید، جو میرے گھر کی طرف چل کے آتا ہے تو میں آگے خود کھڑا ہو کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ حیا، حیا کے لفظ نے مجھے کپ کپا دیا کہ میں تو اپنے نوکر کو یوں کر کے بلاتا ہوں، ادھر آؤ، گل سن، نام بھی نہیں لیتے حقارت کی وجہ سے، یا الٹا نام پکارتے۔ اور میں اس شہنشاہ پہ صدقے جاؤں جس کے آگے کائنات جھکی ہوئی ہے، خضعت له السماوات السبع والارضون السبع، جس کے آگے 7 آسمان جھکے ہوئے ہیں اور 7 زمینیں جھکی ہوئی ہیں، اور عرش فرش اس کے آگے سجدے میں ہے، لوح قلم کرسی اس کے آگے سجدے میں ہے، عنت الوجوہ، کوئی چہرہ اس کے آگے سر نہیں اٹھا سکتا، کوئی آواز اس کے آگے دم نہیں مار سکتی، کوئی اپنی طاقت سے اس کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ان القوت للہ، ساری طاقت کا مالک، الملک للہ، سارے ملک کا مالک، الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ، یہ میرے نبی کی دعا ہے، روزانہ صبح آپ یہ کہا کرتے تھے، یا اللہ مخلوق تیری، حکومت تیری، ملک تیرا، بادشاہی تیری، اور میں بھی تیرا۔ مکان لا یحویہ مکان، مکان میں نہیں ہے، لا یشتمل علیہ زمان، زمانے میں نہیں ہے، مکان سے پاک ہے، زمان سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، ضرورت سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، بچوں سے پاک ہے، سنگی ساتھی مشیر سے پاک ہے، وزیر، سیکٹری، نگہبان، حفاظتی پہروں سے پاک ہے، اور نیند سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے۔ میں اپنی کیا کہوں، اللہ کی اپنی سنو۔ قرآن کی سب سے عظیم آیت، عظیم، لمبی، عظیم کون سی؟ آیت الکرسی۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، قرآن سارے کلاموں کا سردار ہے، قرآن سارے کلاموں کا سردار ہے، جتنے آسمان سے کلام اترے ہیں سارے کلاموں کا سردار ہے قرآن۔ اور قرآن کس لیے؟ قرآن میں سردار ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی، تو آیت الکرسی سارے علم کی سردار، آیت الکرسی والا کلام سارے کلاموں کا سردار، کہ قرآن سارے کلاموں کا سردار، اور قرآن کے لیے سردار آیت الکرسی، اور آیت الکرسی کے لیے سردار ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کے لیے سردار ہے آیت الکرسی۔ اور آیت الکرسی کیا ہے؟ اس میں کرسی کا نام آتا ہے، کرسی کا نام آتا ہے، لیکن آیت اللہ کو بتاتی ہے۔ ایک چھوٹی سی آیت میں 17 دفعہ اللہ کا نام آتا ہے، 17 دفعہ اللہ لا الہ الا ہو، پھر الحی، پھر القیوم، پھر لا تاخذہ، یہ ہو اللہ ہے، یہاں ہو اللہ ہے، سنۃ ولا نوم، پھر لہو میں اللہ، ما فی السماوات وما فی الارض، پھر من ذا الذی یشفع عندہ، پھر الا باذنہ، پھر یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، پھر ولا یحیطون بشیء من علمہ، پھر الا بما شاء، پھر وسع کرسیہ السماوات والارض، پھر ولا یؤودہ، پھر حفظ کے اندر اللہ، اور وہو اللہ، العلی اللہ، العظیم اللہ، 17 دفعہ اس میں اللہ کا نام آتا ہے ایک آیت میں، اور 2 دفعہ اور الحی کے اندر ضمیر ہے، القیوم کے اندر ضمیر ہے، 19 دفعہ ایک اللہ لا الہ الا ہو،
الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. 15 سیکنڈ میں یہ آیت ختم ہو گئی. اس میں 19 دفعہ اللہ کا نام تکرار سے آتا ہے، اور جتنی دفعہ اللہ کا نام بڑھتا ہے اتنی دفعہ کلام کی ہیبت اور عظمت بڑھتی چلی جاتی ہے. تو خود اللہ کیا ہے؟ کہتا میں اللہ ہوں. کیسا ہوں؟ لا الہ الا ہو، میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، نہ کوئی میرے ٹکر کا معبود ہے. ہمارے نبی روزانہ اللہ سے بات کیا کرتے ہیں، اللہم انت احق من ذکر، تیرے سوا کوئی نہیں میں جسے یاد کروں. احق من عبد، تیرے سوا کوئی نہیں جس کی بندگی کروں. انصر من ابتغی، تیرے سوا کوئی نہیں جس کو مدد کے لیے پکاروں. مدد کے لیے صرف اللہ ہے، مدد کے لیے پکارے جانے کے لیے صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے اور صرف اللہ ہے کہ وہ کافی ہے. وہ سویا نہیں، وہ اونگتا نہیں، وہ مرا نہیں، وہ پیدا نہیں ہوا، اس کی اولاد نہیں، اس کی بیوی نہیں، اس کا بچہ نہیں، وہ تھکتا نہیں، وہ اونگتا نہیں، وہ دبتا نہیں، اس نے شکست نہیں کھائی، اسے موت نہیں آئی، اس کے خزانے نہیں کم ہوئے، اسے کہیں آنا نہیں پڑتا، اسے کہیں جانا نہیں پڑتا. میں آیا ہوں سناوا اور تم بھی آئے ہو. ہمیں سناوا آنے کے لیے آنا پڑا. کوئی پیدل آیا، کوئی سواری پہ آیا، کوئی سائیکل پہ آیا. اور اللہ لا مکان ہے، لا زمان ہے، اور عرش اس کی جگہ نہیں ہے. وہ تو عرش سے بالا تر لا مکان لا زمان ہے، دور اتنا ہے کہ لا تراہ العیون. میرے نبی کی حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی کا قول ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہیں تو اللہ نظر نہیں آ سکتا. ولا تخالطہ الظنون، نظر تو یہاں جا کے گم ہو جاتی ہے. اگر ہم خیال میں اللہ کو لانا چاہیں اور خیال کی سواریاں دوڑانا چاہیں تو بھی ہمارا خیال بھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. وہ اتنا دور ہے. لیکن جس وقت میں وہ اتنا دور ہے اسی وقت میں وہ اتنا قریب ہے کہ کہتا ہے اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں. تو جس کو پکارو وہ تمہارے ساتھ تو ہو، جسے مدد کے لیے بلاؤ وہ تمہارے ساتھ تو ہو. تو وہ کہتا ہے وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ ما عربی میں اس کو کہتے ہیں ایسے جڑا ہوا ہو. ایک لفظ ہوتا ہے عندکم، ایک ہوتا ہے معاکم. عندکم یہ مولوی شوکت صاحب پر میں کہوں گا عندی، یہ میرے پاس بیٹھے ہیں، معی نہیں، چونکہ بیچ میں فاصلہ ہے، کرسی کا فاصلہ، ادھر ہے میں ادھر ہوں. اور یہ ہے معی، یہ رومال میرے ہاتھ میں اور میرے پاس، میں کہتا ہوں معی المندیل، یہ میرے ساتھ ہے رومال. یہاں عندی کا لفظ ٹھیک نہیں، یہاں معیہ کا لفظ ہے. تو اللہ کہتا وَهُوَ مَعَاكُمْ، تمہارے ساتھ، تمہارے دل میں اترا ہوا، تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب. مجھے بلاؤ گے تو مجھے آنا نہیں پڑے گا، مجھے پکارو گے تو مجھے ٹیلی فون کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پکارو گے تو ترجمے کی ضرورت کوئی نہیں، مجھے پکارو گے تو زبان سے کہنے کی بھی ضرورت کوئی نہیں، صرف دل کی دھڑکنوں میں کہہ دو تو میں وہ بھی سن لیتا ہوں. اب میں نے زبان بند کر کے کہا ہے یا اللہ، تو اللہ نے یہ اس پر بھی کہا لبیک، میں حاضر ہوں. وَهُوَ مَعَاكُمْ، تمہارے ساتھ ہوں. أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جدھر مرضی چلے جاؤ. وَهُوَ مَعَاكُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوں. مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، تم 3 کٹھے ہو جاؤ چوتھا اللہ ہے. وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، تم 5 کٹھے ہو جاؤ چھٹا اللہ ہے. وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَاهُمْ، تم 4 3 2 1 ہو، 1 10 100 ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ ہے. ادعونی استجب لکم، اللہ لا الہ الا ہو، میں اللہ ہوں. لا لا لا، ہر چیز پہ لا ہے. لا، نور بنا اللہ کے امر سے، اللہ کا امر ہٹے تو نور نور نہیں. اندھیرا اندھیرا بنا اللہ کے امر سے، اللہ کا امر نہ ہو تو اندھیرا اندھیرا نہیں. طارق جمیل بنا اللہ کے امر سے، اللہ کا امر نہ ہو تو طارق جمیل نہیں. ہوا بنی اللہ کے امر سے، اللہ کا امر نہ ہو تو ہوا نہیں.
پانی پانی بنا اللہ کے امر سے، اللہ کا امر نہ ہو تو پانی پانی نہیں، دھرتی زمین زمین بنی اللہ کے امر سے، اللہ کا امر نہ ہو تو زمین زمین نہیں، آسمان آسمان بنا اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کا حکم نہ ہو تو آسمان آسمان نہیں، سورج سورج بنا اللہ کے ارادے سے، اللہ کا ارادہ نہ ہو تو سورج سورج نہیں، چاند تارے بنے اللہ کے ارادے سے، اللہ کا ارادہ نہ ہو تو چاند چاند نہیں، تارے تارے نہیں، آسمان آسمان نہیں، زمین زمین نہیں، سب صفر ہے، سب لا ہے لا ہے لا ہے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، کاپی اٹھاؤ، صفر 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 لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ، ساری کاپی صفر سے بھر دو، کچھ بنا؟ کوئی لکھا؟ کوئی لکھا ہے یہ؟ کیسا نہیں؟ اب ایک کام کرو، پہلے صفر کے ساتھ الف لگا دو، ایک لگا دو، ایک، یہ جو پہلے صفر کے ساتھ ایک لگا ہے تو اب کیا ہوا؟ اب آپ نے کتنا کچھ لکھا ہے۔ اس ایک کے آنے نے کیا کیا؟ ایک صفر کو 10 کر دیا، دوسرے کو 100 کر دیا، تیسرے کو 1000 کر دیا، چوتھے کو 10,000 کر دیا، پانچویں کو لاکھ کر دیا، چھٹے کو 10 لاکھ کر دیا، ساتویں کو کروڑ کر دیا، آٹھویں کو 10 کروڑ کر دیا، نویں کو ارب کر دیا، اور 10ویں کو 10 ارب کر دیا، 11ویں کو خرب کر دیا، 12ویں کو 10 خرب کر دیا، آگے الفاظ کوئی نہیں ہے۔ اور یہ ایک کا کمال ہے جس نے ہر صفر میں رنگ بھر دیے۔ یہ ایک ہٹا دو تو سب صفر ہے، وہ ایک ہو تو سب کچھ ہے۔ اللہ پیچھے ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ ہے تو سب کچھ ہے۔ یہ سب لا ہے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ اللہ لا لا الہ، کسی میں کوئی طاقت نہیں، کسی میں کوئی طاقت نہیں۔ نبی نبی نہیں بنتا اللہ کے امر کے بغیر، ولی ولی نہیں بنتا اللہ کے امر کے بغیر، طاقت طاقت نہیں اللہ کے امر کے بغیر، ایٹم ایٹم نہیں اللہ کے امر کے بغیر، سانپ میں زہر نہیں اللہ کے ارادے کے بغیر، اور ہرن میں مشک نہیں اللہ کے ارادے کے بغیر، میں انسان کا بننا نہیں اللہ کے ارادے کے بغیر، درختوں پہ پھل نہیں اللہ کے ارادے کے بغیر، اس میں مٹھاس نہیں اللہ کی چاہت کے بغیر، سورج میں گرمی نہیں اللہ کے امر کے بغیر، چاند میں ٹھنڈک نہیں اللہ کے امر کے بغیر۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں بھی ہے زمینوں میں بھی ہے۔ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، شمال بھی اللہ کا، جنوب بھی اللہ کا۔ لا الہ الا ہو، کوئی نہیں ہے تو ہے بھی کوئی ہے؟ ہاں ہے، کون ہے؟ اللہ، ایک اللہ ہے، باقی کچھ نہیں۔ وہ اللہ کیسا ہے؟ الحی، زندہ، روح کے بغیر، روح کے بغیر۔ میں زندہ ہوں روح کے ساتھ، میری روح نکال دو میں طارق جمیلی، میں میت ہوں، اور میرا اللہ زندہ روح کے بغیر۔ القیوم، قائم، روٹی پانی کے بغیر۔ ابھی کچھ کھا کے بیان کرنے آیا ہوں، کچھ منہ میں ڈالا ہے اور بیان کے لیے بیٹھا ہوں، منہ میں کچھ نہ ڈالے تو پھر بھی میں میت ہوں، اور میرا اللہ کھانے پینے سے بے نیاز ہے، کھلاتا ہے کھاتا نہیں، پلاتا ہے پیتا نہیں، سلاتا ہے سوتا نہیں۔ لا تاخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پوچھا اللہ سوتا ہے؟ تھکدا تو اسی سمدا بھی اسی۔ بنی اسرائیل بڑی بے وقوف جی قوم آئی، پٹھے سیدھے سوال کی تھی رکھ دیں، یعنی اپنی آنکھوں کے سامنے فرعون کو غرق ہوتے دیکھا، آنکھوں کے سامنے کہ وہ فرعون اور اپنے لشکر سمیت ڈوب گیا اور سمندر میں 12 راستے بنے، اتنی اللہ کی قدرت دیکھی اپنی آنکھوں سے، اور سمندر پار کر کے ابھی ان کے پاؤں خشک نہیں ہوئے تھے کہ سامنے ایک بستی میں لوگ ایک پتھر کی پوجا کر رہے تھے تو کہنے لگے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ، اے وجہ ہے خدا سانو ہی لائے دے، اگر پھٹے منہ تو اڈا ایڈے وڈے اللہ نے چھاڑ کے تھے پتھر دے مگر ٹور پہ، تو یہ الٹے سیدھے باتیں کرتے رہتے تھے۔ تو ایک دن کہنے لگی قوم موسیٰ تیرا اللہ سوتا ہے؟ اتنے جو کام کرتا ہے تو آ کر تھک کے سوتا تو ہوگا، تیرا اللہ سوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میں تمہیں مثال سے سمجھاتا ہوں، ان کم وقتوں کو سمجھا، 2 پیالے لے کے کھڑا ہو جا، 2 پیالے لے کے کھڑا ہو جا، ساری رات انہیں کھڑے رہنا ہے، سونا نہیں ہے، ان کو سنبھال کے رکھنا ہے، مٹی کے پیالے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑی طاقتور ہستی تھے، لے کے کھڑے ہو، کب تک کھڑے 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 کھڑے، جو آیا جھٹکا نیند کا اور ہاتھ ہلے، پیالے گرے اور ٹوٹ گئے، آنکھ کھلی تو ٹوٹے پڑے، کا موسیٰ
تیرا رب سو جائے تو زمین آسمان ایسے ہی ٹوٹ جائیں جیسے یہ پہلے ٹوٹ گئے. لا تأخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں. بادشاہی کیسی ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہی کوئی نہیں، اکیلا چلاتا ہے، اکیلا چلاتا ہے، اکیلا چلاتا ہے. اور سارا یدبر الامر من السماء الى الارض، زمین سے آسمان تک اکیلا سارا نظام بناتا ہے، چلاتا ہے، نہ کسی سے پوچھتا ہے، نہ مشورہ لیتا ہے، نہ اپنی بادشاہی میں کسی کو شریک ہے. میں نہیں کرے نا تو تم بھی کر، میں نہیں کرا تو تم ہی کر. اللہ اور صرف اللہ تے فلانا، اللہ تے فلانا، یہ میرے رب کی ذات میں شرک ہے. اللہ اور صرف اللہ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ اللہ ہے. کیسا ہے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کوئی اس کے آگے بول سکتا ہے اس کی اجازت کے بغیر؟ کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس کا علم کامل ہے. کیسا ہے؟ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم سے کوئی نہیں لے سکتا، جتنا وہ دے اتنا ہی ملتا ہے. کیسا ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، جس کی کرسی جو نا، میں کرسی پہ بیٹھا ہوں تو میرے حیثیت سے کرسی پڑی ہوئی ہے، تو میرا اللہ کہتا ہے میں نے جو کرسی، اللہ کرسی پہ بیٹھا ہوا کوئی نہیں، اب بیٹھا تو کہیں بھی نہیں، نہ بیٹھا نہ کھڑا، وہ اس تصور سے پاک ذات ہے. اس نے کرسی بنائی اپنی ہیبت اور قدرت کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کرسی کے سامنے 7 آسمان ایسے ہیں جیسے بڑے میدان میں ایک چھلا پڑا ہوا ہو. جس کی کرسی اتنی بڑی وہ خود کتنا بڑا ہوگا. اللہ نے ایک فرشتوں کی قسم بنائی ہے، ایک نہیں قسم، یعنی کئی فرشتے ہیں. ان کا نام ہے صدلقن. صدلقن صدلقن. وہ فرشتہ ہمیں چھوٹا جو ہے کتنا کو ہے کہ انگوٹھا آگے کر دے، انگوٹھا تو اس پر 7 سمندر کا پانی ڈالو تو ایک قطرہ نیچے نہیں جائے گا. یہ اللہ کی اتنی ساری مخلوق ہے تو وہ کیسا ہے؟ وہ اپنی ذات میں کیسا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ تو نے جو زمین آسمان سے کہا تھا میری مانو، اگر یہ نہ مانتے تو پھر تو کیا کرتا؟ کہ ایک جانور چھوڑتا منہ کھول کے 7 زمین آسمان نکل جاتا. 7 زمین آسمان جانور. تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کر کہنے گئی اللہ وہ جانور کدھر ہے؟ کہ میری چرال میں چر رہا ہے. تو وہ چراگاہ کتنی بڑی جس میں وہ جانور چر رہا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ وہ چراگاہ کدھر ہے؟ کہ وہ میرے علم غیب کے خزانوں میں ہے، جو میں نے بندوں کو علم نہیں دیا اس خزانے میں ہے. وہ اللہ خود اپنی ذات میں اتنا کہتا حیا. ایک چھوٹا سا مینیجر ہوتا ہے، ادھر بات سنو، یہ گھنٹی بجاتے ہیں ٹن. صاحب اندر بیٹھا ہے، صاحب کو فرصت نہیں کہ وہ بلائے چپڑاسی کو، تو اندر سے گھنٹے بجاتا ہے ٹن. تو بیچارہ باہر بیٹھا، کبھی چائے چھوڑ کے بھاگتا ہے، کبھی سگریٹ چھوڑ کے بھاگتا ہے، صاحب بلایا صاحب بلایا. تو میرا اللہ بھی ایک ٹن کر دیتا کہ چلو اولودے پٹھے نماز واسطے ہیں. میرا کہتا حیا. سبحان اللہ، کیا خوبصورت لفظ ہے حیا. اتنا بڑا اللہ، اتنا بڑا اللہ، اور بلانے کا انداز اتنا پیارا. اور پھر آدمی اٹھ کے نماز کو نہ جائے، اور پھر اس کے باوجود وہ روٹی بھی کھلائے، پانی بھی پلائے، آنکھوں سے دکھائے، کانوں سے سنائے، ہاتھ سے پکڑائے، پاؤں سے چلوائے، پھر بھی وہ دیتا جائے. تو وہ کتنے رحم و کرم والا ہے، کتنے فضل و احسان والا ہے. وہ حیا حیا علی الصلاۃ ایک دفعہ اللہ کی طرف سے ہے، حیا علی الصلاۃ ایک دفعہ اللہ کے رسول کی طرف سے. دونوں رل کے سدی جاندے ہیں، اور 100 میں 90 کہتے ہیں نہیں پڑھی جاندی، دعا چا کرو. اور پھر میرا اللہ رزق بھی دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے. اور یہ جو آگے ہے نا حی علی الفلاح، یہ حی علی الصلاح میں اتنا پیار تھا کہ کہیں کسی بندے کو یہ شک نہ پڑ جائے کہ اللہ نو ساڈی لوڑ پائے گی تاں پیار نال سدی جاندا ہے. اللہ کو ہماری ضرورت پڑ گئی ہے اس لیے ہمیں بڑے پیار سے قریب کر رہا ہے. تو اگلے 2 جملوں میں واضح کیا میرے بندو میں محتاج نہیں، نہ مجھے ضرورت ہے. حی علی الفلاح، اور تمہیں کامیابی دینے کے لیے سجدے کو بلا رہا ہوں. ہاتھ کی بنی چیز سے پیار ہوتا ہے. تو میرا اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کو تم سے بہتر جانتا ہوں. تم چپ رہو،
تم اگر اس کے خالق کو تو مٹا دو، اور اگر ان کان عبدی، اور اگر اسے میں نے بنایا ہے اور یہ میرا بندہ ہے تو منی و الی عبدی، تو میں جانوں اور میرا بندہ جانے، تم بیچ میں دخل مت دو۔ تو فرشتے کہتے ہیں تو یا اللہ پھر ان کو پکڑتا کیوں نہیں؟ دیکھتا نہیں یہ کیا کر رہے ہیں، ان کو پکڑتا کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ ان اتانی نہارا قبلتہ، ان اتانی لیلا قبلتہ، یہ بڑھاپے میں توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول، یہ جوانی میں توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول، یہ دن میں توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول، یہ رات میں توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول، میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، جس دن توبہ کرے گا اس کے سارے معاف کر کے اس سے دوستی لگا لوں گا۔ کسی سے انبن ہو جائے نا تو دوستی لگتے لگتے وقت بناتے بناتے مدتیں گزرتی ہیں اور ٹوٹتے ہوئے ایک پل ہوتا ہے، ایک پل۔ تعلق بنتا مدتوں کے بعد ہے اور ٹوٹتا یوں ہے۔ تعلق تو بڑی بات ہے، ماں سے بدتمیزی کرو نا تو اس سے معافی مانگو تو اس کی طبیعت کو بحال ہوتے ہوتے وقت لگے گا، ماں کو بھی طبیعت بحال ہوتے ہوتے وقت لگے گا چونکہ اثر ہوتا ہے۔ اور اللہ کی نافرمانی کرو جی بھر کے رج کے اور پھر توبہ کرو تو وہ کیسے اس کا اظہار کرتا ہے۔ بنو اسرائیل میں قحط آ گیا، بارش نہیں ہو رہی، تو موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے عرض کی کہ بارش کی دعا فرمائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے مجمع کو لے کر نکلے اور 70,000 آدمیوں کے ساتھ مل کر نماز 2 نفل پڑھے، استسقاء، بارش کی دعا۔ جب دعا مانگی تو دھوپ اور تیز ہو گئی، تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے یا اللہ میں دعا مانگ رہا ہوں بارش کر، تو دھوپ اور تیز کر رہا ہے، یہ کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیرے مجمع میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے جو پچھلے 40 سال سے میرا ایسا نافرمان ہے کہ جب تک وہ کھڑا ہے میں تیری بھی نہیں سنوں گا۔ وہ اس مجمع سے نکلے اور اس کی نحوست ختم ہو تو پھر میں دعا قبول کروں گا اور بارش برساؤں گا۔ تو اب آپ اس آدمی کے گناہ کا خود ہی اندازہ فرمائیں کہ وہ کہاں تک پہنچا ہوا ہے کہ کلیم اللہ کی دعا رکی پڑی ہے، ایسا تو وہ گناہ گار تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی جو ایسا آدمی ہے وہ مجمع سے نکل جاؤ اور سب کو تباہی سے بچا لو۔ تو اب یہ کھڑا کھڑا اس نے پہلے یوں دیکھا بھائی کوئی ہورتا نہیں، پھر اس نے یوں دیکھا کوئی ہورتا نہیں، کوئی نہیں نکلا۔ اب یہ کھڑے کھڑے کہتا ہے کتنے سال میں نے بتائے تھے بھائی؟ 40 سال۔ اب یہ کھڑے کھڑے کہتا ہے لو خرجت ففوحت نفسی، اگر اب میں باہر نکلوں تو میں تو سب کے سامنے ذلیل ہو جاؤں گا، جس کو نہیں پتا اسے بھی پتا چلے گا اچھا یہ مردود ہے، اور اگر میں کھڑا رہوں تو بارش نہیں ہوتی، تو اب میں کیا کروں؟ تو اپنی عزت بچانے کے لیے اللہ کی محبت میں نہیں، اللہ کے عشق میں نہیں، جنت کے شوق میں نہیں، دوزخ کے خوف میں نہیں، صرف اپنی عزت بچانے کے لیے یہ 2 نمبری توبہ کرنے لگا ہے۔ 2 نمبری توبہ، یہ 2 نمبر توبہ، 1 نمبر توبہ نہیں ہے۔ 1 نمبر توبہ ہوتی ہے اللہ سے ڈر کے، اور یہ توبہ کرنے لگا ہے عزت بچانے کے لیے، اپنی بےزتی کے ڈر سے۔ تو کہا بھی اللہ سے اس نے یہی کہا، یہی 2 نمبری الفاظ کہے، اور میرے اللہ نے کیا کر کے دکھایا؟ کہنے لگا یا اللہ عصیتک 40 سنۃ فامہلتنی فجیتک تائبا فاقبلنی، میرے مولا میں نے 40 سال تیری نافرمانی کی، واہ واہ واہ، اور تو مجھے چھپاتا رہا، مجھے چھپاتا رہا، آج بھی چھپا لے، مینوں بےزتی تو بچا میری توبہ۔ بےزتی کا ہی بات سوال کیا ہے، مجھے بےزتی سے بچا میری توبہ۔ تو ایک دم ہوا ٹھنڈی ہوئی، بادل اٹھا اور بارش شروع ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، کہنے لگے یا اللہ بندہ تو ایک بھی نہیں نکلا، بارش کیسے ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے ہو گئی۔ 40 سال یاد ہے نا بھائی؟ نافرمانی کتنے سالوں کی؟ 40 سال۔ اور اللہ کیا کر رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ جس کی وجہ سے بارش روکی تھی اسی کی وجہ سے ہو گئی۔ یا اللہ کیسے ہو گئی؟ وہ کیسے ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی۔ اتنی جلدی تو سگے بھائی صلح نہیں کرتے، سگا بھائی تو شریک ہوتا ہے، باپ بیٹا نہیں صلح کرتے، ماں بیٹی نہیں صلح کرتے اتنی جلدی۔ تو اللہ کہتا ہے اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی۔ تو اس سے اگلی مزے کی بات، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
جب نافرمان تھا تو میں نے چھپائے رکھا، اب بتاؤں گا تمہیں، اب بتاؤں گا تمہیں۔ میں تمہیں کہتا ہوں کسی کے عیب نہ دیکھو، کسی کی چغلی نہ اٹھاؤ، تو میں خود اپنے بندے کی چغلی کھاؤں، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، تجھے بھی نہیں بتاؤں گا کون ہے۔ تو یہ اللہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک نوجوان کو شہر کے لوگوں نے اس کی نافرمانی سے تنگ آ کر شہر سے نکال دیا۔ اس زمانے کا شہر ایسا تھا کہ باہر کوئی زندگی کے اسباب نہیں ہوتے تھے، تو اس کے پاس جو تھوڑا بہت تھا زادرا سرمایہ وہ ختم ہو گیا، اور شہر والوں نے ایکا کیا ہوا تھا بھائی اس کے ساتھ نہ کھانا نہ پینا، تو اس کے کھانے پینے کے اسباب بھی ٹوٹ گئے۔ اب اس کو گھیرا فاقے سے، بیماری نے، بیماری سے موت میں۔ جب اس نے دیکھا کہ میں بچتا نہیں ہوں تو وہ اللہ سے کہنے لگا یا اللہ، یا اللہ، کیا عجب اس نے لفظ کہے، یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ، اے وہ رب جو عذاب دینے سے زیادہ نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے گھٹ نہیں جاتا۔ کیا عجب بات کہے اس نے، یا رب تو عذاب دے تو کوئی ود نہیں جانا ہے، تو معاف کرے تو تیرا گھٹدا کچھ نہیں۔ یا اللہ، یا اللہ، میں تیرے سامنے زندگی تیری نافرمانی کی، مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، میں نے تیرے نیک بندوں سے سنا ہے تو کریم اور رحیم ہے، میری بے بسی پہ رحم فرما دے اور مجھے معاف کر دے، مجھے عذاب سے بچا لے۔ یہ اس نے کہا اور اس کی جان نکل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ میرا ایک دوست وہ جنگل میں مر گیا ہے، جاؤ اس کے جنازے اور دفن کا انتظام کرو، اور اپنی قوم سے کہہ دو جو اس کا جنازہ پڑے گا اس کی بھی بخشش کر دوں گا۔ کوئی ولی اللہ تھا، کوئی ابدال تھا، ساری زندگی نافرمانی میں گزار کے جانے والا، اور اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ اعلان کر دے جو اس کا جنازہ پڑے گا اس کو بھی بخشش ہو جائے۔ تو لوگ دوڑے جنگل کی طرف، آگے دیکھا تو وہی نوجوان جس کو شہر والوں نے نکال دیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا، موسیٰ یہ تو وہی بدماش ہے جس کو ہم نے شہر سے نکالا تھا، تو یہ اتنا ولی اللہ کہاں سے ہو گیا کہ اس کا جنازہ پڑھیں گے تو ہم بخشے جائیں گے، اس کا تو جنازہ پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی، یا اللہ تیرے بندے یہ کہہ رہے ہیں، تو وہ کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن مرتے وقت اس نے مجھے اس بے بسی سے پکارا۔ اس نے پہلے دائیں دیکھا کوئی مدد تو سے کوئی نظر نہ آیا، پھر اس نے بائیں دیکھا کہ کوئی مددگار سے کوئی نظر نہ آیا، تو پھر اس نے بے بسی سے آسمانوں کو تکا اور مجھے کہا کہ اے کریم رب مہربانی فرما، موسیٰ مجھے میری عزت کی قسم، وہ تو کم ظرف نکلا، صرف اپنی بخشش مانگ بیٹھا، اگر اس وقت وہ مجھ سے پوری دنیا کی بخشش مانگتا تو میری عزت کی قسم میں اس کی بے بسی کے طفیل ساری دنیا کو معاف کر دیتا۔ اللہ ہے جو اللہ، یہ میں نے سارے قصے آپ کو پہلی قوموں کے سنائے ہیں، پہلی قوموں کے سنا، اور یہ امت تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر ایک اور واقعہ سنا تھا، یہ بھی پہلی امتوں کا واقعہ۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، اس کا نام تھا کفل، بہت مالدار نوجوان تھا، روزانہ نئی لڑکی اس کے کمرے میں ہوتی تھی اور عیش و نشاط کی محفل روز لگتی تھی۔ ایک رات ایک لڑکی کو وہ 60 دینار میں لے کر آیا۔ 60 دینار آج کا کوئی 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے، 10 لاکھ آج کا 10 لاکھ روپیہ ایک رات کے لیے ایک لڑکی کو دینے والا کتنا مالدار ہوگا۔ جب اس نے کمرہ بند کیا، اس کی طرف دیکھا تو وہ بیٹھی رو رہی تھی۔ اس نے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا میں عزت دار ہوں، پیشہ ور نہیں ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی عزتیں نیلام ہو جاتی۔ جب مالدار، جب زمیندار اپنی فصلوں کا عشر نہیں، عشر بھی زکوٰۃ ہے، فرض، اور پیسے کی بھی زکوٰۃ ہے اور فصل کی بھی، کپاس پہ زکوٰۃ ہے، 100 من پہ 5 من، 100 من پہ 5 من ہر فصل کی زکوٰۃ ہے۔ لاکھ پہ 2500 پیسے کی زکوٰۃ ہے،
اور 100 پہ 5 من فصل کی زکات ہے. گندم ہو، چاول ہو، گنا ہو، کتنا گنا یہاں ہوتا ہے، بیٹھے شوگر مل میں ہیں. تو جب مالدار لوگ زکات نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہونا شروع ہو جاتی. اس نے کہا میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے. تو کفل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا جس عزت کے ساتھ تو آئی تھی اسی عزت کے ساتھ واپس چلی جا، تو میرے لیے بہن کی طرح ہے اور میں بڑا گندا انسان، میرے لیے دعا کر دے، اللہ میری بخشش کر دے، میں تیرے آنسوؤں کے طفیل توبہ کرتا. وہ لڑکی گھر پہنچی اور کفل کو پتہ نہیں اگلا ہونے لگی ہے. وہ لڑکی گھر پہنچی، پیچھے کفل مر گیا، اچانک مر گیا، جو ہارٹ اٹیک کا سمجھو، کفل مر گیا جوان. اب جس حال میں یہ مرا ہے، کل اس کو کندھا دینے کوئی نہیں آنا تھا. جس حال میں اس نے زندگی گزاری ہے، اس کے کفن دفن میں شریک ہونے والا کوئی نہیں ہونا تھا. تو میں اس کے صدقے اور قربان جاؤں جو اپنے بندوں پہ ایسا رحیم و کریم ہے. جب صبح ہوئی تو لوگوں نے اس کے دروازے کی دیوار پہ لکھا ہوا دیکھا نورانی سطروں میں، ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے. تو میں اس کے صدقے اور قربان جاؤں جو اپنے بندوں پہ ایسا رحیم و کریم ہے. جب صبح ہوئی تو لوگوں نے اس کے دروازے کی دیوار پہ لکھا ہوا دیکھا نورانی سطروں میں، ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے. کیا مطلب تھا یہ کہ لوگوں جاؤ اس کے جنازے میں شرکت کرو، میں معاف کر چکا، میں نے کیس اٹھا لیا ہے. یہ اللہ ہے. تو وہ اللہ اس امت کے ساتھ پہلی امتوں سے زیادہ مہربان ہے کہ بیچ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہیں، بیچ میں حبیب آ گیا ہے. حبیب اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو قرآن میں ایسے پیار سے نہیں پکارا جیسے اپنے نبی کو پیار سے پکارا ہے. ہر نبی کا نام لیا ہے، یا داؤد، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا یحییٰ، یا زکریا، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم. لیکن جب بھی اپنے نبی کا نام لیا ہے قرآن میں اللہ نے تو یا محمد نہیں کہا، نام سے نہیں پکارا. نام سے پکارنا عدل ہے اور لقب سے پکارنا عزت اور احترام ہے. جیسے ہمیں آپ کہتے ہو مولوی صاحب، مجھے آپ طارق جمیل کہو تو میری کوئی بےزتی نہیں ہوئی، لیکن میری عزت اس میں ہے کہ تم مجھے لقب سے پکارو مولوی صاحب. جی ایم صاحب، یہ یونس صاحب کو جی ایم صاحب، کوئی نام بھی تو ہے. یونس کہنے سے کوئی بے اکرامی نہیں ہوئی. جی ایم صاحب یہ عزت ہے. وکیل صاحب، جج صاحب، میاں صاحب، سردار صاحب، ملک صاحب، شیخ صاحب، حاجی صاحب. میں اپنا محاورہ آپ کو بتا رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب، جنرل صاحب، بریگیڈیئر صاحب، یہ ہم جس کو عزت دیتے ہیں اس کو نام سے نہیں پکارتے، اس کو لقب سے پکارتے. جس کے ساتھ برابری کرتے ہیں اس کو نام سے پکارتے. جس کو عزت دیتے ہیں چاہے وہ عمر میں چھوٹا یا بڑا، پر اس کو نام سے نہیں پکارتے، ہم اس کو لقب سے پکارتے. تو قربان جاؤں اس اللہ پر جس نے بنایا تو خود ہے نا، مخلوق ہے نا. میرا نبی بھی تو مخلوق ہے نا، اور اللہ خالق ہے اور میرا نبی عبد ہے اور اللہ معبود ہے. تو اللہ باقیوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح اہبط بسلام منا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یا داؤد انا جعلناک خلیفہ، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس. ہر نبی سے انصاف کر رہا ہے. لیکن جب آیا اپنے حبیب کا نمبر تو اللہ نے یا محمد نہیں فرمایا. انصاف نہیں، جھکتا تولا ہے. عزت دی، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، لقب. یا اور یہ پھر اس سے بھی آگے عزت کے ساتھ محبت، عزت کے ساتھ عشق. یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. یہ عزت بھی ہے، محبت بھی ہے، عشق بھی ہے، لاڈ بھی ہے، لاڈ. یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول. اور نبیوں پہ سلام بھیجا تو اللہ نے کہا سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح، نوح پہ سلام ہو، ابراہیم پہ سلام ہو. سلام علی موسیٰ و ہارون،
موسیٰ اور ہارون پہ سلام ہو، سلام علی الیاسین، الیاس پہ سلام ہو، سلام علی المرسلین، سارے نبیوں پہ سلام ہو۔ اور جب اپنے نبی پہ سلام بھیجا تو اللہ یوں ہی کہتا سلام علی محمد، اتنا ہی کافی تھا، جیسے اور نبیوں کے ساتھ کیا۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم تو دادا ہیں، سلام علی نوح فی العالمین، نوح بھی جد ثانی ہیں، دوسرے دادا ہیں۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، تو اللہ کہتے سلام علی محمد، سلام علی احمد، یا سلام علی النبی۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا، اللہ نے ایسی عبارت استعمال فرمائی، کمال کر دیا۔ پہلے لفظ شروع لائے انا، انا کا ترجمہ اردو میں ہے ہی وہ تحقیق ہے میں نکا جا لفظ ہے، انا کے آگے تحقیق، تحقیق تو میں چھوٹا جا لفظ ہے، انا اس کا ترجمہ ہی کوئی نہیں، بے شک، یقیناً، یہ بتانے کے لیے تاکہ انا کا پتہ چلے کہ انا کا کیا مطلب، ان بے شک، یقیناً، بلا شک، بلا شک، حقیقتاً، واقعتاً، ضرورتاً، فی الواقع ایسا ہی ہے، اس کے خلاف ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ اتنا کچھ کہوں تو بھی ان کی طاقت ابھی باقی ہے۔ تو شروع کیا ان، پھر اپنا صفاتی نام نہیں لائے، اپنا ذاتی نام لائے، ان اللہ، ان اللہ، اللہ اپنا نام لے کر آیا، ان اللہ، ان اللہ، پھر اکیلا نہیں رہا، ساتھ فرشتوں کو شریک کیا، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتے، اللہ اور اللہ کے فرشتے۔ یہاں ہو میں نے پہلے بتایا ہو بھی اللہ ہوتا ہے، تو یہاں اللہ ہو کی بجائے کہتا ہے ان اللہ والملائکہ، اللہ اور فرشتے، یہ نہیں کہا اللہ اور اللہ کے فرشتے، اپنا نام 2 دفعہ لائے اپنے نبی کی عزت کو بڑھانے کے لیے۔ بے شک ان اللہ، اللہ، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں، یصلون علی النبی۔ اب سلام آ رہا ہے اپنے نبی پر، تو کیا عجب عبارت ہے، یہ اس عظیم الشان نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ یہ ترجمہ غلط ہے، یہ ترجمہ غلط کا مطلب یہ نہیں کہ غلط مطلب پورا نہیں، یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے، یہ ترجمہ ٹھیک ہے، غلط کا لفظ میں نے ویسے کہہ دیا، ہاں یہ ادھورا ترجمہ ہے، ادھورا، غلط نہیں، یہ ادھورا ترجمہ ہے۔ یصلون کا پورا ترجمہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے اس عظیم الشان نبی پر درود پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے، صرف پڑھتے ہیں نہیں، آئندہ کی بھی خبر ہے۔ یصلون، یصلون، صلو، یصلون، یہ جو لفظ ہے عربی زبان میں، اس میں تکرار کا معنی ہوتا ہے، تو یصلون کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے اس نبی پر درود پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے، تب جا کے یصلون کا ترجمہ پورا ہوا، یصلون کا ترجمہ پورا ہوا علی النبی، اس نبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی شروع ہو جاؤ اپنے محبوب پہ درود و سلام پڑھنا۔ یہ ایسا درود بھیجا، ایسا سلام بھیجا، کسی امت کو حکم نہیں دیا اپنے نبی پہ سلام درود پڑھو، ہمیں حکم دیا میرے نبی پر درود پڑھو۔ اور عجب بات بتائی، اجا آپ بڑے خوش کمرے سے نکلے، گھر سے بڑے خوش مسجد میں آئے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، کہا ابھی میرا اللہ مجھے خوشخبری دینے کے لیے جبریل کو بھیج چکا ہے کہ میرے محبوب جو تیرے اوپر 1 دفعہ درود پڑھے گا تو تیرا رب اس درود پڑھنے والے پر 10 دفعہ درود پڑھے گا۔ میں نے صرف اتنا کہا صلی اللہ علیہ وسلم، 2 سیکنڈ میں نے بات ختم کر دی، 10 دفعہ میرے اللہ نے میرے اوپر درود بھیجا، 10 دفعہ۔ یہ حبیب اللہ ہیں۔ تو بیچ میں ہمیں ہمارا نبی حاصل ہے جس کی دعائیں ہیں، جس کا رونا دھونا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام ہے۔ اللہ اپنے نبی کے گھر اور اولاد کو کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے میرے محبوب میں نے تجھے تیرے گھر کو پاک کر دیا۔ کیسا پاک کیا کہ ازواجہ امہاتہم، میرے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں،
لستن کا احد من النساء، اے میرے نبی کی بیویوں تمہارے جیسی عورت میں نے بنائی کوئی نہیں۔ اما عائشہ وہ خوش قسمت ماں ہے جس کے سینے پر میرے نبی کے نے یوں سر رکھا تھا ایسے، یہ مجھے دیکھ رہے ایسے، یہ گال سیدھا حضرت اما عائشہ کے سینے پر تھا اور اما عائشہ ایسے بیٹھی ہوئی تھیں، اپنی گود میں لیا ہوا تھا اور آپ نے یوں سر رکھا ہوا تھا اور آپ نے اللہ کے دربار میں اپنی جان کو پیش کیا ہے۔ اور اما عائشہ کا حجرہ میرے نبی کی آرام گاہ بنا، قیامت تک کے لیے 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے اور درود و سلام پڑھتا ہے اور شام کو چلا جاتا ہے، پھر 70,000 نیا آتا ہے اور صبح تک درود و سلام پڑھتا ہے۔ یصلون علی النبی، اس وقت ہم بھی درود پڑھ رہے ہیں، فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ بھی پڑھ رہا ہے۔ پھر جب قیامت کا قرب ہوگا تو مسلمان سارے مر جائیں گے، صرف کافر بچیں گے اور قیامت کافروں پر آئے گی، مسلمانوں پر نہیں آئے گی۔ تو پھر یصلون کے لفظ کا تقاضا ہے کہ فرشتے درود پڑھ رہے ہیں اور اللہ درود پڑھ رہا ہے۔ پھر قیامت میں اللہ فرشتوں کو بھی موت دے دے گا، فرشتے بھی مر جائیں گے۔ جب فرشتے بھی مر جائیں گے تو اکیلا اللہ رہ جائے گا۔ تو یصلون کا مطلب ہے کہ پھر اللہ اکیلا اپنے نبی پر درود پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا۔ تو ہم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارے نبی کی دعائیں ہیں بیچ میں، ہمارے نبی کی راتوں کا رونا ہے بیچ میں۔ اتنا کوئی نبی نہیں رویا جتنا ہمارا نبی رویا، اور جو پیار اللہ نے اپنے نبی کو دے دیا ہے، ایسے تو نہیں زمین سے اٹھا کر 7واں آسمان پار کروا دی اور سدرۃ المنتہا پار کروا دیا اور عرش کے اوپر 70,000 پردے اٹھا دیے اور اپنا آپ ظاہر فرما دیا، یہ ایسا تو نہیں ہے۔ آسمان کے نبیوں کو حکم دیا استقبال کرو، میرا نبی آ رہا ہے۔ کائنات کی گھڑی کو روک دیا، وقت کو ختم کر دیا، وقت کو فل سٹاپ لگا دیا، اور جس بستر سے اٹھ کر گئے اور 7واں آسمان، جنت دوزخ کی سیر تو بہت چھوٹی بات ہے، اللہ کا دیدار جو کیا تو جب جنت تو بہت چھوٹی چیز ہو گئی، جہنم تو بہت چھوٹی چیز ہو گئی، جب واپس آئیں تو بستر اسی طرح گرم پڑا ہوا ہے۔ آپ صبح بیٹھے تھے حرم شریف میں یوں، آپ کی عادت تھی پریشان ہوتے تھے تو یوں بیٹھتے تھے، اب حرم میں یوں بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو جہل کہنے لگا کوئی نئی وحی آ رہی؟ آپ نے کہا ہاں۔ کہا کیا؟ کہ میں رات کو بیت المقدس گیا تھا فلسطین، اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کے لیے گیا تھا۔ تو ابو جہل ایک دم مشکل کہنے لگا یہ بات سب کے سامنے کہہ سکتے ہو؟ ہاں ہاں کہہ سکتا ہوں۔ تو اس نے کہا بھاگ جاؤ، آج محمد کا جھوٹ کھل گیا، آج محمد کا جھوٹ کھل گیا۔ وہ بیت المقدس جہاں 1 مہینے میں لوگ جاتے اور آتے ہیں، یہ کہہ رہا میں 1 رات میں چلا بھی گیا اور آ بھی گیا، آ جاؤ مکے والے آ جاؤ۔ سارا مکہ آپ کی طرف دوڑا، ایک آدمی ابو بکر کی طرف دوڑا، ابو بکر۔ کوئی آدمی یوں کہے میں راتوں رات بیت المقدس گیا اور وہاں سے واپس آیا، تم مانو گے؟ تو ابو بکر کہنے لگے کہنے والا کون ہے؟ تو کہا تیرا ساتھی محمد کا۔ میں مانتا ہوں کہ وہ گیا ہے۔ میرے نبی نے کہا ہر امت میں صدیق ہوتا ہے، میرا صدیق ابو بکر ہے۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے مقامات جو طے کروائے ہیں اور ان کی زندگی کی ہر ادا کو محفوظ رکھا ہے۔ میں رات بھی بتا رہا تھا وہاں کہ اگر ہے صرف شریعت کی جو باتیں فرض حلال حرام ہمارے پاس ہوتا تو ہمارے شریعت میں کیا کمی آنی تھی، لیکن جس سے عشق ہوتا ہے نا، جس سے پیار ہوتا ہے، اس کی ہر شے محفوظ کی جاتی۔ ہم نے اپنے اماں اور ابا کی بہت سی چیزیں محفوظ کر کے رکھی ہوئی۔ میرے والد صاحب شیروانی اچکن پہنتے تھے، اچکن، اب تو اچکن نظر ہی نہیں آتی، شیروانی چلتی۔ میرے والد صاحب اچکن پہنتے تھے، کپورتھلا ٹیلرنگ وہ لاہور میں تھا، وہاں سے سلوایا کرتے تھے۔ تو ان کی اچکن آج بھی پڑی ہوئی ہے، ساڑھے کسی کام دی کوئی نہیں، لیکن بس یاد ہے، ابے دی یاد پئی ہوئی۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی یادیں آدمی باقی رکھتا ہے۔ ایک ہی تو ہستی تھی جس سے اللہ نے عشق کیا، اس کی ہر شے کو محفوظ کرتا۔ میرے نبی کی 9 بکریاں تھیں، 10واں بکرا تھا۔ اگر ان بکریوں کے ہمیں نام نہ آتے تو کوئی فرق پڑتا تھا، لیکن اللہ جو عاشق جو ہوا تو میرے نبی کی 9 بکریاں تھیں، عجوہ، سقیہ، زمزم، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، قمراء، غیفاء، یہ 9 بکریاں، اور 10واں بکرا اس کا نام تھا یمن۔ یہ بکریوں کے نام بھی کتاب میں لکھے پڑے ہیں، عشق جو کیا۔ اور اگلی بتاؤں، اس میں ایک بکری جس کا نام تھا قمراء، وہ آپ کی زندگی میں مر گئی تھی، یہ بھی لکھا پڑا ہے۔ اور ان کو چرانے والی کا نام بھی سنو، ام ایمن ان کو چرایا کرتی تھی۔
یہ عشق ہے. آپ نے 2 گدھوں پہ سواری کی، اس کے نام بھی لکھے پڑے. ایک کا نام تھا یافور، یافور. یافور جو گدھا تھا، ایک کا نام تھا عفیر، ایک کا نام تھا یافور. یہ جو یافور تھا، یہ جنگ خیبر میں جب مال غنیمت اکٹھا ہوا تو جانور آئے، جانور. تو جانور تقسیم ہونے لگے تو یہ گدھا آگے بڑھ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ. گدھے نے کہا یا رسول اللہ، میں اس نسل میں سے ہوں جس پر نبیوں نے سواری کی. میں اپنی نسل میں آخری ہوں، آپ نبیوں میں آخری ہیں، آپ مجھے اپنے حصے میں لے لیں. تو آپ نے یافور کو اپنے حصے میں لے لیا، اس پہ سواری فرمائی. جب کبھی کسی کو بلانا ہوتا اور موقع پہ کوئی خدمت گزار نہیں ہوتا تھا تو آپ یافور سے کہتے ابو بکر کو بلا کے لاؤ، علی کو بلا کے لاؤ، عثمان کو بلا کے لاؤ. تو یافور جاتا تھا اور جا کے سیدھا دروازے میں ٹکر مارتا تھا. کیا خبر ہے اس کو، جاؤ بھائی عبد الرحمان کو بلا کے لاؤ. وہ دور رہتے تھے، وہ جا کے سیدھا دروازے میں ٹکر مارتا. وہ آدمی گھبرا کے باہر نکلتا تو آگے یافور کھڑا ہوتا تھا. اس کا مطلب ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی نے بلایا ہے. اور یہ یافور ایسا سچا عاشق نکلا. جس دن میرے نبی کا انتقال ہوا تو یافور مدینے کی گلیوں میں روتا پھرتا تھا، بھاگتا بھاگتا ادھر جاتا اور اس کے آنسو بہتے لوگوں نے دیکھے اور بھاگتا بھاگتا ادھر جاتا ادھر جاتا، پھر نہیں رہ سکا اور کنویں میں چھلانگ لگائی اور مر گیا. اور آپ کی 4 اونٹنیاں تھیں، ایک کا نام تھا عزبا، ایک جدعا، ایک شہبا، ایک قصوا. یہ 4 اونٹنیاں تھیں. اس میں آپ کی اونٹنی عزبا جب آپ کا انتقال ہوا ڈاچینوں کی تھو پتہ لگا بھی اللہ دا حبیب فوت ہی گیا ہے. آپ کی اونٹنی عزبا وہ بیٹھے بیٹھے رونے لگی. جب آپ فوت ہو رونے لگی اور روتے روتے کھانا بھی چھوڑ دیا، پینا بھی چھوڑ دیا اور روتے روتے بھوکی پیاسی تڑپ تڑپ کے مر گئی. آپ نے 2 اونٹوں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام تھا عسکر، ایک کا نام تھا ثعلب. آپ نے 2 خچروں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام تھا فضہ، ایک کا نام تھا دلدل. دلدل وہ خچر ہے جو حضرت علی کو بعد میں ملا، جس پر آپ نے نہروان کی جنگ لڑی، اس لیے دلدل زیادہ مشہور نام ہے. آپ نے گدھے پر سواری فرمائی، غریبوں کی نمائندگی کی. آپ نے خچر پہ سواری فرمائی، متوسط طبقے کی نمائندگی کی. آپ نے اونٹ پہ سواری فرمائی، متوسط طبقے کی نمائندگی کی. آپ نے گھوڑے کی سواری فرمائی، مالداروں کی نمائندگی کی. امت کے مالداروں کو بھی سنت دے دی اور غریبوں کو بھی دے دی اور متوسط طبقے کو بھی دے دی. آپ کے گھوڑوں، آپ نے درمیانے گھوڑے پر بھی سواری فرمائی اور عالی شان گھوڑوں پر بھی سوار ہوئے. ایک گھوڑے کا نام تھا ورد، گلاب کا پھول. جیسے پھولوں میں گلاب کا پھول وکھرا نظر آتا ہے، ایسے وہ گھوڑا گھوڑوں میں الگ نظر آتا تھا. ایک کا نام تھا سبحا، 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 سبحا تیرنے کو کہتے ہیں سبحا. وہ گھوڑا جب چھلانگ لگاتا تھا تو یوں ہوا میں اٹھتا تھا کہ لگتا تھا جیسے تیر رہا ہو، تیر رہا ہو. وہ اتنی تیز دوڑتا تھا. ایک کا نام تھا سکب، سکب، سکب کہتے ہیں بہانے، بہانے. تو وہ اس طرح زمین کے ساتھ لگ جاتا تھا کہ بالکل زمین کے برابر ہو جاتا تھا، اتنی لمبی چھلانگ لگاتا تھا. تو اس کا نام تھا سکب. سبحہ، مرتجز، مرتجز، لزاز، طراز، لحیف، سجل، ورد، یعصوب، یعبوب، یہ عالی شان گھوڑے تھے جن پر میرے نبی نے سواری فرمائی. اور یہ سارے نام کتابوں میں لکھے پڑے. ایک لطیفہ بھی ہے اور قصہ بھی ہے، میرے ساتھ بھی ہوا. میں حافظ آباد میں بیان کر رہا تھا شہر میں، تو ایک بڑا زمیندار آیا ہوا تھا اور کچہری میں بیان تھا، وکیلوں میں. وہ آیا تھا اپنے کسی کیس میں. آگے پتا چلا سارے وکیل کسی مولوی کا بیان سن رہے ہیں. تو وہ کہنے لگا میں نے سوچا میں یہاں بیٹھا رہوں گا، چلو میں بھی دیکھتا ہوں کون مولوی، اس کا جا کے بیان ہی سن لوں. تو وہ آ کے بیٹھ گیا. بیان میں نے یہ سنا اللہ کے نبی کی 10 بکریاں اور یہ گھوڑے اور یہ خچر، یہ سارا میرا موضوع یہی رہتا ہے سیرت. وہ واپس گیا، مجھے نہیں پتا، بعد میں تعارف ہوا تو سارا واپس گیا. اس کے جو مسجد کا امام تھا وہ تبلیغ کی مخالفت کرتا تھا اور کہتا تھا یہ تبلیغ والے وہابی ہیں، یہ نبی کو مانتے ہی نہیں، یہ تو اللہ کے رسول کو نہیں مانتے. تو اس نے امام مسجد کو بلایا، کہنے لگا مولانا صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے.
پوچھو کہ اپنے نبی دی بکریاں دے نام کی ہیں؟ اس کا بکریاں دے نام ہوندے ہی کوئی نہیں. بکریاں دے نام کبھی کسے رکھے؟ بکریاں دے نام ہی کوئی نہیں ہوندے. اس کا نہیں مینو اپنے نبی دی بکریاں دے نام دس. اس کا ہے نہیں کوئی. تو ہمارے ہاں تو ذمہ دار مولویوں سے کمی جیسا سلوک کرتے ہیں. تو اس نے ڈنڈا اٹھا لیا. انہوں نے کہا تیری ایسی تیسی. تو آج تک مجھے کہتا رہا یہ تبلیغ والے نبی کو نہیں مانتے، وہ تو اس کی بکریوں کو بھی مانتے. ابھی ان کے مولوی سے میں سن کے آ رہا ہوں، اس نے بکریوں کے نام گنائے، گھوڑوں کے نام گنائے، خچر کے نام گنائے، گدھے کے نام گنائے. آئندہ جو تو تبلیغ نو روکا میں تینوں لتر پھیرنا. یہ عام طور پہ بعض علاقوں میں ہے نا، یہ تو نبی نو نہیں من دیتا، وہابی آ گئے، یہ تو گستاخ رسول آ گئے. تو ایک فضا بنی ہوئی ہے نادانی کی، میں لوگوں کو پتہ کوئی نہیں، وہ سنتے رہتے ہیں اور ان پڑھ ہونے کی وجہ سے جو کہ دین کا پتہ نہیں ان کے پیچھے چلتے رہتے. تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس چیز کو ایسے ہاتھ لگایا نا یوں ایک دفعہ، اللہ نے اس کو بھی محفوظ کر دیا، چونکہ حفاظت اللہ کرنے والا ہے. ہر شے، ہر ادا. آپ مسکراتے کیسے تھے یہ بھی لکھا پڑا ہے. کہاں کتنی جگہ آپ ہنسے، ایسا ہنسے کہ آپ کے دانت نظر آنے لگے. 132 دفعہ آپ کا ہنسنا ایسا ہے جس میں آپ کے دانت نظر آئے. ہوں یہ میں تمہیں ایک گنتی نہ سناواں تو کوئی شریعت فرق ہے، لیکن یہ عشق ہے میرے رب کا کہ اس کا ہنسنا بھی لکھا پڑا ہے. رونا اتنا زیادہ ہے کہ وہ گنا نہیں گیا. رونا بہت زیادہ ہے، وہ نہیں گنتی کوئی کر سکا. لیکن ویسے آپ مسکرا رہے، آپ عام طور پہ مسکراتے تھے، لیکن اتنا ہنسے کہ آپ کی پچھلی داڑھیں نظر آنے لگیں، پچھلی داڑھیں نظر آنے لگیں. یہ 132 دفعہ ہوا ہے ایسا. جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ اس طرح بیٹھتے تھے، یہ داڑھی پکڑ کے ایسے بیٹھتے، یہ آپ کے غم کی نشانی. جب آپ خوش ہوتے تھے تو آپ کے یہاں سے نور نکلتا تھا. جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو یہاں ایک رگ پھڑکتی تھی، یہاں اس جگہ. عظیم الہامہ، آپ کا سر مبارک بڑا تھا. رجل الشعر، بال گھنگریالے تھے. شدید و سواد الشعر، سیاہ کالے بال تھے. داڑھی میں اور سر میں ٹوٹل 14 سفید بال تھے وفات تک. 14. ان کو بھی آپ نے 2-3 دفعہ مہندی لگائی. ان فرقت عقیصتہ فرق وإلا فلا. کبھی مانگ نکالتے تھے، کبھی سیدھی کنگھی فرما لیتے تھے ایسے، اور کبھی ایسے فرماتے. اور جب کبھی ہم مانگ نکالتے اور یوں سر سے ٹوپی یا پگڑی اتارتے تو مانگ میں سے نور نکلتا نظر آتا تھا. تاروں کی طرح چمکدار مانگ تھی آپ کی. واسع الجبین، ماتھا کشادہ. ازج الحواجب، بھویں بڑی گول، لمبی اور گول. سوابغ من فی غیر قرن، بڑی گھنی اور بیچ میں بال کوئی نہیں تھے. یہاں بال کوئی نہیں تھے، یہاں ایک رگ تھی جو ایسے پھڑکتی تھی. اشم، اشم، آپ کا ناک یہاں سے اٹھا ہوا تھا اور آگے سے باریک تھا. لہو نور یعلوہ، یا ایک نور کا حالہ ایسے ایسے لاٹ بلتی رہتی تھی ایسے ایسے. ادعج، آپ کی آنکھیں موٹی تھیں. اشکل، لمبی تھیں. احور، سیاہ کالی اور سفید. سفید انتہائی سفید، سیاہی انتہائی سیاہ. اشکل، بیچ میں سرخ لکیریں تھیں ایسے، سرخ ڈورے. یہ نبوت کی نشانی میں سے. جب بحیرہ راہب نے آپ کو دیکھا چچا ابو طالب کے ساتھ تو آپ کی آنکھوں میں یوں دیکھا تو کہنے لگا اس بچے کی آنکھوں میں یہ سرخ ڈورے وقتی ہیں یا مستقل ہیں؟ تو چچا نے فرمایا مستقل ہیں. کہا تو انہوں نے جلدی سے پھر پوچھا اس بچے کا باپ کون ہے؟ تو ابو طالب فرمانے لگے میں ہوں. کا جھوٹ بولتے ہو، اس بچے کا باپ مر چکا ہے. میرا علم کہتا ہے اس بچے کا باپ مر چکا ہے. تو ابو طالب فرمانے لگے سچ کہتے ہو، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے لیکن مجھے اپنی اولاد سے زیادہ عزیز ہے. پھر انہوں نے ایسے کرتا اٹھایا تو پیچھے مہر نبوت تھی. تو کہا اس کو یہیں سے واپس لے جاؤ، یہ آنے والی نسل کا نبی ہے، کل کائنات کا نبی ہے. یہود نے دیکھ لیا تو اسے قتل نہ کر دیں، اسے یہیں سے واپس لے جاؤ. یہ تو میرا نبی ہے. نبی کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے ملک شام.
تو وہاں منڈی میں لین دین پہ جھگڑا ہو گیا، تو انہیں ایک آدمی کو مارا مکہ، ایک بدو کا مکہ وہ اتھائی گیند نکل گئی، وہ مر گیا۔ تو حضرت عمر نے جب دیکھا یہ مر گیا تو وہ بھاگے کہ اب مجھے قتل کریں گے، تو ان کے پیچھے لوگ بھاگے پکڑنے کے لیے۔ اب صحرائی آدمی کو کون پکڑائی دیں، تو حضرت عمر نے لگائی دوڑ، پیچھے بھاگے لوگ، وہ فاصلہ بڑھ گیا۔ تو ایک راہب پادری اپنے گرجے پر کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا باہر، تو اس نے عمر رضی اللہ عنہ کو دور سے دوڑتے دیکھا آ رہے ہیں، تو اسے دیکھتا رہا، جب قریب ہے کہا ادھر آ جاؤ، بلا کے اندر اور دروازہ بند کر دیا۔ اتنے میں لوگ پیچھے چڑھ آئے، کہا حضرت ادھر ایک عرب بدو ہمارے ساتھی کو قتل کر کے ادھر تو نہیں آیا، کہا بھاگ جاؤ ادھر کوئی نہیں ہے۔ تو وہ بڑا پادری تھا، وہ سارے ڈر کے بھاگ گئے، اندر کوئی نہیں آیا۔ جب وہ چلے گئے سارے، تو وہ پادری کہنے لگا بیٹا کہاں سے ہو؟ کہا جی میں عرب میں۔ کہاں سے ہو؟ کہا مکہ۔ کہا مکے میں کسی نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ کہا جی نہیں کوئی نہیں کیا۔ کہا اچھا پھر ان قریب ایک نبی آنے والا ہے اور تیرے مقدر میں اس کا ساتھی ہونا لکھا ہوا ہے، اور تیرے مقدر میں میری دھرتی کا فاتح ہونا بھی لکھا ہوا ہے۔ تو اس دھرتی کا فاتح ہے تو یہاں مجھے تحریر لکھ کر دے کہ جب تیری فوجیں اس شہر کو فتح کریں گی تو میرے گرجے کو کچھ نہیں کہیں گی۔ تو حضرت عمر کہنے لگے سائیں میری غریبی دا مذاق تنا ہونا، میری جان جاندی پئی تو مینوں بادشاہیاں سنائی جانا ہے، کوئی مہربانی کر۔ انہوں نے فرمایا، اس نے کہا یہ بات تیری میری ہے، تو بادشاہی تیری ہے نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے یہاں تحریر لکھ کر دو ورنہ میں باہر بلا کر تجھے حوالے کر دوں۔ حضرت عمر نے فرمایا چلو اگر میری جان بچتی ہے تو میں لکھ دیتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے تحریر لکھ کر دے دی اور نیچے حضرت عمر کو لکھنا آتا تھا، لکھ کر دے کر نیچے سائن کر دی۔ پھر اللہ نے وہ تقدیر دکھائی کہ عمر فاروق بنا۔ پھر عمر کے ہاتھوں ملک شام فتح ہوا۔ جب بیت المقدس کی فتح کا وقت آیا تو پادریوں نے کہا اپنے بادشاہ کو بھیج دو، اپنے امیر کو، ہم اس کو پہچان لیں گے، ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے، اگر وہی ہوا تو ہم لڑے بغیر چابیاں دے دیں گے، اگر وہ نہ ہوا تو پھر ہمارا آخری بچہ بھی تم سے لڑے گا۔ تو صحابہ نے سوچا کہ حضرت عمر کو کون بلائے مدینے سے، اور جنگ میں دھوکہ دینا بھی جائز ہے، اور دشمن کو دھوکہ دینا جنگ میں جائز ہے۔ تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بالکل مشابہ تھے، 19 کا فرق۔ تو انہوں نے ایک ہفتے کے بعد کہا ساڈا بادشاہ آ گیا، ساڈا امیر آ گیا۔ انہوں نے حضرت خالد کو سامنے کھڑا کر دیا، تو وہ اپنی قلعے کی دیوار کے اوپر آئے، کتاب اٹھائی اور دیکھتے رہے، اور کتاب دیکھ کہنے لگے یہ اس جیسا ہے، یہ وہ نہیں ہے، اصل بندہ پیش کرو نہیں تو نال سے لڑنا ہے۔ پھر انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا، تو حضرت عمر نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو صحابہ نے کہا آپ کو جانے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، آپ نہیں بھی جائیں گے تو فتح ہوگا۔ تو حضرت علی نے فرمایا اگر آپ کے جانے سے لوگوں کا خون بچ جاتا ہے تو آپ کو جانا چاہیے، ہم خون بہانے تو نہیں آئے، ہم تو امن کے لیے آئے۔ تو آپ نے حضرت علی کی رائے کو پسند فرمایا اور آپ نے وہاں سے سفر شروع فرمایا اپنے غلام اسلم کے ساتھ، اور وہاں پہنچے تو انہوں نے اگلے دن پھر اعلان کیا کہ ہمارے امیر آ گئے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے سامنے کھڑا کیا، انہوں نے اپنی کتاب اٹھا کے دیکھا اور سارا پڑھا، اور عمر کو دیکھا ہاں یہی ہے وہ جو ہمارے شہر کو فتح کرنے والا ہے، یہ تمہاری چابیاں شہر کی اور ہم تمہارے غلام۔ یہ تو غلاموں کا ذکر پہلی کتابوں میں لکھا پڑا ہے، وہ تو محمد مصطفیٰ ہے۔ عبد مناف کو عرب کا چاند کہتے تھے، بطحا، قمر البطحا، اتنے خوبصورت تھے کہ ان کو عرب کا چاند کہتے تھے۔ اور میرے نبی کے جتنے دادا گزرے ہیں سب کے ماتھے پر ایک نور ہوتا تھا نبوت کا، جب آپ دوسرے باپ کی پشت میں منتقل ہوتے تھے تو وہ نور اس کے ماتھے پہ آ جاتا تھا، یہاں تک کہ آپ عبداللہ سے اپنی ماں کے پیٹ میں منتقل ہوئے۔ تو 4 بیٹے تھے، ہاشم، مطلب، نوفل، عبد شمس۔ تو 2 الگ ہوئے، عبد شمس اور نوفل 2 الگ ہوئے، یہ بنو امیہ بن گئے، اور ہاشم اور مطلب یہ 2 الگ ہو گئے، یہ بنو ہاشم بن گئے۔ اور جب عبد مناف فوت ہوئے تو ہاشم دوسرے نمبر پر تھے، پہلا نمبر تھا مطلب، دوسرے تھے ہاشم، تیسرے تھے عبد شمس، چوتھے تھے نوفل،
2 بیٹے اور ہیں لیکن ان کو تاریخ نے اتنا یاد نہیں کیا، ابو عبید، ابو زبیر، لیکن وہ زیادہ مشہور نہیں ہوئے، یہ 4 مشہور ہوئے۔ تو جب عبد مناف فوت ہوئے تو چونکہ ہاشم نے میرے نبی کا پردادا بننا تھا، تو عجب بات ہے، بجائے ہمیشہ بڑا بیٹا سردار بنا کرتا تھا ہمیشہ، لیکن مطلب اپنی سرداری سے دستبردار ہو گئے اور ہاشم کو اپنا سردار مانے، کہ ہمارے قبیلے کا سردار ہاشم ہوگا۔ تو عبد شمس جو بعد میں بنو امیہ بنے، عبد شمس کے بیٹے امیہ نے کہا میں چچا کی سرداری نہیں مانتا، سرداری میرے تایا کی ہو۔ تو ایک بڑا جرگہ بیٹھا، اس جرگے نے پھر فیصلہ کیا کہ نہیں، سرداری ہاشم کی ہوگی۔ وہاں سے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم ہونے والا ہے، بن مطلب نہیں ہے، بن ہاشم ہے، تو اللہ نے سرداری کو ہاشم میں منتقل کیا۔ تو عبد شمس کی اولاد اپنے چچا کے مخالف ہو گئی کہ ہمیں یہ سرداری منظور نہیں ہے۔ پھر یہ ٹکر بنو ہاشم بنو امیہ کی بہت لمبی چلی اور بڑے دکھ درد بھرے افسانے اور حقائق زمین میں ابھرے دیکھے گئے۔ تو یہ خاندان سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر۔ تو میرے بھائیو، میں اصل میں بات یہ کہنا چاہتا تھا کہ ایک طرف تو اللہ اتنا مہربان ہے اور ایک طرف اللہ کا رسول اتنا مہربان ہے، تو اب اللہ نے اگر ہم پر پانی چھوڑا تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اس میں بھی اللہ کی رحمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ باپ بچے کی پٹائی کر رہا ہے، دیکھنے والا کہتا ہے بڑی زیادتی کر رہا ہے، اور باپ کہتا ہے میں اس کی تربیت کر رہا ہوں، اس کی ضرورت ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ کہ اگر اللہ کے نبی کی دعائیں اور رونا دھونا نہ ہوتا تو ہم تو بندر اور خنزیر بن گئے تھے۔ دعا دو اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کے توفیل اللہ تعالیٰ نے ہمیں بندر بننے سے بچایا، خنزیر بننے سے بچایا۔ یہ جو کچھ ہے یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ اگرچہ ناراضگی ہے پر باپ ناراض ہو کے مارتا، خوش ہو کے تو نہیں مارتا نا، وہ خوش ہو کے تو کوئی نہیں مارتا، ناراض ہو کے مارتا ہے، لیکن وہ جو مار رہا ہوتا ہے نا تو اس میں بھی اس کا رحم شامل ہوتا ہے۔ ہمارے استاد سے ماسٹر محمد شفیع رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے مجھے پہلی دفعہ قلم پکڑنا سکھایا اور مجھے پہلا قاعدے سے پتر پڑھ الف انار، جو میرے استاد تھے، پتر پڑھ الف انار، یہ میرے استاد تھے۔ ماں زیادتی نہیں کرتی، اللہ کیسے کر سکتی؟ ماں تو کر سکتی ہے کہ اس کے اندر بڑی نفس ہے، باپ کر سکتا ہے۔ یہ ہمارے سارے ذمہ دار اپنی بیٹیوں کو زمین نہیں دیتے، کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں، ساری کمائی حلال کی حرام کر دیتے ہیں۔ باپ ہو کر بیٹیوں کو زمین میں سے حصہ نہیں دیتے، حالانکہ انہی کے نطفے سے بنی ہوئی بیٹیاں ہیں، ساری زمین بیٹوں کے نام کر دیتے ہیں، بیٹیوں کو ایک مرلہ نہیں دیتے۔ کیوں؟ ساری زمین جیوائی لے جا میں، بیٹی تو جی میں تیری ہے ہی نہیں نا۔ تو باپ ظلم کر رہا ہے، حلال رزق حرام بنا دیا۔ میں رائمنڈ پڑھتا تھا، میں نے اپنے استاد صاحب کی خدمت میں خود میں اپنے باغ میں گیا، آم کے شہد اتروایا اور صاف کر کے بوتل میں ڈالا اور آ کر میں نے پیش کیا۔ میں نے کہا حضرت، جن سے میں نے قرآن کی تفسیر پڑھی، حضرت میں یہ آپ کے لیے شہد لایا ہوں۔ مجھ سے فرمانے لگے کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے۔ تو میرے والدین اس وقت حیات تھے، تو مجھ سے میرے استاد صاحب نے عجب سوال کیا۔ ایک شہد کی بوتل 10 روپے کی آتی تھی اس کو، اور بڑے آرام سے کہہ سکتے تھے ماشاءاللہ جزاک اللہ، رکھ دے پڑے آنے مسجدیں چاند پہ ہوتے، فلانا 5 روپے دے گیا ماشاءاللہ جزاک، بانگے تو چوری کر کے دے گیا ماشاءاللہ جزاک اللہ، ساڑھے کو لے آؤ، بانگے جتوں مرضی لے آؤ۔ چند دن پہلے ایک پیر صاحب نے ایک مرید ملایا کہ یہ میرا مرید ہے، ناروے رہتا ہے۔ کہا جی پیر صاحب دیاں برکتاں، بڑا رزق ہے، اللہ دا فضل ہے۔ وہ کچھ 6 مہینے بعد میں ناروے چلا گیا، ابھی یہ جولائی میں، تو وہی آدمی مجھے مل گیا۔ وہ آدمی مجھے تو یاد نہیں تھا، لیکن انہوں نے کہا جی تمہیں یاد ہے نا میں پیر صاحب دے نال میں، ہاں یاد ہے۔ تو میں تو جانتا نہیں تھا، تو بعد میں ایک آدمی کہنے لگا جی آپ ان کو کیسے جانتے ہیں؟ میں کہا جی وہاں ایک دفعہ ملا تھا کہ سارے ناروے دا جوا ایک کھڑائی جاتا ہے، پیر صاحب دیا برکتاں تے پیسہ بڑا آ رہا، تھاپڑا آ رہا جوئے نال، یہ چیزا وزن نہیں کرتا۔
وہ میں نے آخر لگا ہے تھاپڑا تو سمی مار چڑو، میں کہا تیری کہ اگلی نہ لگی جائے میرے تھاپڑے تو بچ جا۔ تو یہ ماشاءاللہ جزاک اللہ سارے آخی جانتے ہوتے ہیں، میرے استاد بھی کہہ سکتا تھا ماشاءاللہ جزاک اللہ، لیکن جن کو آخرت کا پتہ ہوتا ہے وہ ان کے انداز اور ہوتے ہیں۔ مجھ سے فرمانے لگے بیٹا تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا، تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا۔ تو میں چکرا گیا کہ بوتل شہد ہے اور سوال وراثت کا ہے، یہ کیا مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ چونکہ میرے استاد صاحب جانتے ہیں کہ ذمہ دار اپنی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، زبردستی وراثت میں انتقال ہوتا ہے اتروا لیتے ہیں، زبردستی اتروا لیتے۔ تو میں نے عرض کی جی استاد جی اللہ کا شکر ہے میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں تھی، دو بھرا بس، کوئی بہن ہوتی تو کدی نہ دیں دے۔ پھر کہنے لگے اچھا تو تیرے دادے نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ میں کہا جی اس لیے میں جمعہ ہی کوئی نہ ہوں، میں نے کیا پتا۔ تو کہنے اچھا ٹھیک ہے ادھر رکھ دو، یہ اتنا بڑا اہم مسئلہ ہے شریعت کا، بیٹیوں کو وراثت میں سے حصہ دینا۔ اللہ کی قسم اور اللہ کی قسم اور اللہ کی قسم اور اللہ کی قسم، اللہ کبھی زیادتی نہیں کرتا، کبھی زیادتی نہیں کرتا، کبھی زیادتی نہیں کرتا۔ اگر اس کا سیلاب بھی ہے تو اس میں رحمت چھپی ہوئی ہے، اگر اس نے گھر گرائے ہیں تو اس میں بھی رحمت چھپی ہوئی ہے۔ کیا تمہارے گناہ معاف ہو گئے، تمہارے درجے بلند ہو گئے، تمہارے پچھلے اللہ نے معاف کر دیا، اب نئی زندگی گزارو، یہ گھر پھر بن جائیں گے، یہ مال پھر آ جائیں گے۔ لیکن مصیبت پہ یہ کہنے والے یا اللہ تامی تیرا شکر ہے، تامی تیرا شکر ہے، یہ ایسے ہو گئے جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلے ہیں، اور یہ قیامت کے دن اللہ کہے گا صبر والے کھڑے ہو جاؤ، صبر والے کھڑے ہو جاؤ۔ تو ایک جماعت کھڑی ہوگی، سناما والے جن کے گھر گر گئے تھے وہ کھڑے ہو گئے، پر کون سے؟ وہ نہیں جو یوں کہتے پھر ساڈے نال وعدہ ہو گیا، ساڈے نال وعدہ ہو گیا، وہ جو یہ کہہ رہے تھے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیری مہربانی، یہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنت میں چلے جاؤ، بلا حساب چلے جاؤ۔ جنت آخرت میں حساب سے بچ جانا کوئی آسان کام ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو جنت میں، تو پھر خود ہی فرشتوں کو آگے کھڑا کر دے گا تاکہ ساری دنیا کو ان کی شان دکھائے۔ تو آگے فرشتے آ کر کھڑے ہو جائیں گے، یہ آگے بڑھیں گے، کہیں گے حضرات آپ کدھر جا رہے ہیں؟ وہ کہیں گے ہم جنت میں جا رہے ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے ابھی تو حساب شروع نہیں ہوا، پہلے حساب تو دے کے جاؤ۔ وہ کہیں گے ہمارا حساب ہے ہی کوئی نہیں، ہم بے حسابے لوگ ہیں۔ کہا اچھا تم کون لوگ ہو؟ تم کون لوگ ہو؟ کہا ہم صبر والے ہیں، صبر والے۔ تمہارا کیا صبر تھا؟ کہ ہم نے اللہ کی مصیبت پہ صبر کیا تھا۔ صبر۔ ایک بھینس اللہ نے لے لی تو کہہ رہے ہیں ساڈے نال اللہ وعدہ کر لیا، ایک کچا کوٹھا اللہ نے لے لیا تو کہہ رہے ہیں ساڈے نال اللہ وعدہ کر لیا۔ یہ آل رسول 18 ذبح ہو گئے تو ان کے ساتھ بھی اللہ نے وعدہ کر لیا، اور یزید پہ اللہ بڑا خوش ہو گیا، اور شمر زندہ باد ہو گیا، اور ابن زیاد بڑا اللہ کی رضا کا پرچہ لے گیا، اور یزید جنت الفردوس لے گیا، اور حسین اور آل حسین پر اللہ بڑا ناراض ہو گیا کہ ان کے سر نیزوں پہ چڑھا دیے۔ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، عشاق کے جنازے یوں ہی اٹھا کرتے ہیں، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ تشتری میں سر سامنے پڑا ہوا ہے، اور ابن زیاد حیران ہو کر کہہ رہا ہے میں نے مرنے کے بعد ایسا حسن کسی کا نہیں دیکھا۔ اور اس نے چھڑی اٹھا کے ایسے ماری ہونٹوں پر، تو زید انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کہنے کہ کمبخت یہ چھڑی ادھر سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا۔ سر سے لے کر پاؤں تک چوما ہوا ہے، سینے سے لگا، سینے پہ سلایا ہوا ہے، کھیل کھیلے ہیں ان کے ساتھ، اور بتا بھی دیا کہ میرے اس بچے کو میری امت ذبح کر دے گی۔ اللہ سے دعا نہیں مانگی کہ یا اللہ یہ کام نہ ہو، ہونے دیا تاکہ روشنیاں باقی رہیں، اندھیرے نہ پھیل جائیں۔ اگر یہ روشنیاں نہ ہوتی تو آج جو چند لوگ راہ حق پر چلنے والے ہیں اللہ کی قسم انہیں راستہ ہی نصیب نہ ہوتا۔ دعا دو ان کو جو کربلاؤں میں سر نیزوں پہ چڑھا گئے اور آنے والوں کے لیے روشنیوں کے مینار کھڑے کر کے گئے۔ اگر اللہ کا نبی مانگتا تو یہ قصہ نہ ہوتا،
ہونے دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے کربلا کے میدان سے تو کہنے کہ صبرن ابا عبداللہ، صبرن ابا عبداللہ، صبرن ابا عبداللہ۔ حضرت حسین کا لقب ابو عبداللہ، ابو عبداللہ صبر، ابو عبداللہ صبر، ابو عبداللہ صبر، اپنے بیٹے حسین کو فرما۔ تو لوگوں نے پوچھا حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ کہ اس مٹی میں حسین کا خون گرایا جائے گا۔ میں اسے کہہ رہا ہوں بیٹا صبر سے کام لینا ہے، پھر صبر، شکر، واویلا نہیں کرنا۔ جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے، ادا کرنے یہی خوش رسم ہم بازار میں آئے۔ آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ جب اللہ تعالیٰ مصیبت والوں کو جنت کے درجات عطا فرمائے گا تو جو اس مصیبت سے بچے ہوں گے کہیں گے کاش ہماری دنیا میں بوٹی بوٹی کر دی جاتی تاکہ ہم بھی ان درجات کو لینے والے بن جاتے۔ اللہ نے لیا بہت تھوڑا ہے اور دینا بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ اپنی شان کا دے گا، اس کا دینا بے شمار ہے۔ اس لیے میرے بھائیو ہم شکر کریں کوئی کلمہ کفر زبان پہ نہ آئے کسی مسلمان کے۔ سڑنل کی بنی، سڑنل کی بنی، جو پانی میں چلے گئے وہ شہید ہو گئے، وہ جنت میں چلے، چاہے بے نمازی تھے، چاہے روزہ نہیں رکھا تھا، چاہے کسی پر زیادتی کی تھی، تو وہ پانی میں ڈوب کے مر گئے۔ جو پانی میں ڈوب کے مرتا ہے وہ شہید ہے، جو آگ میں جل کے مرتا ہے وہ شہید ہے، وہ شہید ہے۔ جنہیں مچھلیاں کھا گئیں، ایک حدیث یاد آ گئی بڑے زمانے کے بعد، قبریں کچی بنانے کا کیوں حکم ہے؟ حدیث شروع میں آتا ہے جب کسی کی قبر کا نشان مٹ جاتا ہے تو اللہ اس کی بخشش فرماتا ہے کہ ہوں تے دی قبر ہی مٹ گئی کی میں جھڑا لاما دے نال۔ اس لیے حکم پکی قبر نہ بناؤ، کچی بناؤ، مٹن دو۔ تو جن کی قبر بنی کوئی نہیں، مچھلیاں کھا گئیں یا پانی بہا کے بحیرہ عرب میں سمندر میں جن کو پھینک دیا، ان کی جس کی قبر مٹ جائے اللہ معاف کرتا ہے، جس کی قبر بنے ہی نہ مچھلیوں کے پیٹ میں چلا گیا، اس کے کیا درجے اور مقامات ہوں۔ تو ہم بھائیو اگرچہ بڑی مصیبت آئی ہے لیکن میرے اللہ کی طرف سے آئی ہے نا، اور اللہ کی طرف سے مصیبت میں بھی رحمت چھپی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر ٹیکا لگا رہا ہوتا ہے، ٹیکا، اور ہمارا بچہ حال پائی بیٹھا ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس کی ٹانگیں پکڑی ہوتی ہیں، ہاتھ پکڑے ہوتے ہیں، اور ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا، اور ایڈا بڑا سوا کھبوئی جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں رحم ہو رہا ہے، رحم ہو رہا ہے، ٹھیک ہو رہا ہے، ٹھیک ہو رہا ہے، صحیح ہو رہا ہے، صحیح ہو رہا ہے۔ تو ہم پر اللہ کا کرم ہو گیا، رحم ہو گیا، فضل ہو گیا، اس نے کچھ لیا ہے تو دینے کے لیے لیا ہے، تو نہ شکری زبان پہ نہ آئے، شکر کا بول آئے، شکر کا بول آئے کہ اللہ تیرا کرم، تیرا فضل، ہم تیری رضا پہ راضی، لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہے گاہے، این بھی سجن واہ واہ، آں بھی سجن واہ واہ۔ ہر حال میں ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ ہمارے پچھلے گناہ معاف کرے گا۔ اور اللہ نے موقع دیا، جن لوگوں اللہ نے رزق دیا ہے انہیں موقع دیا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کی مدد کریں۔ میرے نبی کا فرمان ہے من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، جو میری امت کی دنیا کا غم نہیں اٹھاتا وہ میری امت میں ہی نہیں ہے۔ تو جن کو اللہ نے رزق دیا ہے، مال دیا ہے، اسباب دیے ہیں، اللہ نے ان کو موقع دیا ہے کہ تم اپنے خرچے گھٹاؤ اور ان کے گھر بناؤ، ان کے کپڑے لے کر دو، ان کو رضائیاں لے کر دو، ان کو دوائیں لے کر دو، ان کی چار دیواریاں بناؤ، ان کو جانور خرید کے دو، تو تمہارا یہ عمل تمہیں بڑے بڑے کتب ولی ابدال سے بھی اوپر پہنچا دے گا۔ کسی دکھی درد مند کی مدد کو پہنچنا یہ لاکھوں نفلوں سے بہتر ہے، اور لاکھوں تلاوتوں سے بہتر ہے، اور لاکھوں تسبیحوں سے بہتر ہے۔ کسی دکھ درد میں مبتلا کی مدد کر دینا اور اس کی مدد کو پہنچ جانا، اپنی ضرورتیں کاٹ کر اس کی ضرورت کو پہنچ جانا، یہ اتنے بڑے اجر و ثواب کی چیز ہے کہ لاکھوں عبادتیں بھی اس کو نہیں پہنچ سکتی۔ تو ان کے لیے موقع ہے جن کو اللہ نے بچایا کہ اپنے بھائیوں کی مدد کریں، اور جن پر آ گئی آفت ان کے لیے موقع ہے کہ توبہ کر کے پچھلی معاف کرا لیں، اور ان کے پچھلے بھی معاف ہو گئے، اور اس نقصان کے بدلے میں اللہ دینے والا بھی ہے، جب اللہ دے گا تو اپنی شان کا دے گا۔ تو بھائیو سارے بھائی اپنے اللہ کے دربار میں جھکو اور اپنے اللہ کو کہو یا اللہ ہم تیری رضا پر راضی ہیں۔ ٹھیک ہے نا بھائی، نیت کرتے ہو نا سارے؟ جو بھی آفت آتی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے۔ پیٹ میں جو درد ہوتا ہے
تو خود ہی اپنی کمائی ہوتی ہے. کوئی زیادہ کھا بیٹھا ہے, کوئی غلط چیز کھا بیٹھا ہے, جو پیٹ میں درد ہو رہا ہے, پانی اچھل کے باہر آیا, زمین کپ کپائی, آسمان سے کچھ اترا یا زمین سے کچھ ہوا, تو میں نے کچھ ضرور کیا ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے, تو میں اللہ سے معافی مانگ لوں, میں توبہ کر لوں, تو میرا نقصان بھی میری جنت کا سبب بن جائے گا اور میرے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جائے گا. ہم توبہ کریں گے اللہ ہم سے راضی ہوگا, ہم توبہ کریں گے اللہ کا رسول ہم سے راضی ہوگا. یہ نقصان تو پورے ہو جائیں گے. دنیا مل کے بھی چلی جاتی ہے اور آ کے بھی چلی جاتی ہے. اس کا آنا بھی جانے کے لیے ہے, اور جانا تو ویسے جانے کے لیے ہے. تو ہم سارے بہت بڑا مجمع اللہ کے فضل سے آیا ہوا ہے. میرا خیال تھا ظہر کے بعد کا وقت ہے, تھوڑے لوگ آئیں گے, لیکن یہ تو ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ہے. گرمی بھی ہے, موقع بھی ہے, ہم اللہ کے دربار میں توبہ کر کے اپنے اللہ کو راضی کر لیں. تو انشاءاللہ جب اللہ سے صلح ہوگی تو پھر اللہ اپنی شان کا ہمیں عطا فرمائے گا. تو سارا مجمع توبہ کی نیت کرتا ہے نا بھائی, تو سارے کہو یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ پھر کہو زور سے یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ. یہ میں 3 دفعہ اس لیے کہلواتا ہوں کہ تیسری دفعہ اللہ کرے میرا تمہارا دل بولے یا اللہ میری توبہ. تو جب آپ نے یہ کہہ دیا میری توبہ, تو اللہ کی قسم آپ ایسے ہو گئے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلے ہوں. پچھلے سارے معاف ہو گئے, موج کرو, پچھلے سارے معاف. شیطان رو رہے ہیں سارے کھڑے ہوئے, اور فرشتے خوش ہو رہے ہیں, اور اللہ بھی خوش ہو رہا ہے. کتنا 20-25 ہزار کا مجمع اس نے توبہ کر لی ہے, اور اللہ ان سے خوش ہو رہا ہے, اور آسمانوں پہ آپ کے نام کا اعلان ہو رہا ہے کہ تم گواہ رہو فلاں فلاں کے بیٹے نے توبہ کی, میں نے معاف کیا, توبہ کی, میں نے معاف کیا. اب بھائی آپس کی لڑائیوں سے بھی صلح کرو, آپس کی نفرتوں کو ختم کرو, ایک دوسرے پر جھوٹے مقدمے نہ کرو, جھوٹی گواہیاں نہ دو, پنچایت کے فیصلوں میں کسی ظالم کی حمایت نہ کرو, کسی مظلوم کی بد دعا سے بچو کہ مظلوم کی بد دعا سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے, مظلوم چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو. تو سارے بھائی اس کی نیت کرتے ہیں نا بھائی, ضرور شریف پڑھو.